خواتین حضرات ہم نے دیکھا اتنے شاندار ہمارے انداز ہو رہے ہیں اور ہمیشہ صاحب اپنی باتیں اور یادیں اور اپنے فکریات جو ان کی اپنے ادب کے حوالے سے ہوتی ہیں وہ ہمیشہ شیئر کرتے ہیں ہم سے اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ہمیشہ سب اگر بول رہے ہوں تو بہت لطف آتا ہے. میں اب اگلے سیشن کی طرف ہم بڑھتے ہیں. میں اب اپنے جوائنٹ سیکرٹری محمد نیازی صاحب کو درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور پینل میں اپنا چینج کریں اور پروگرام اگلا جو ہے شکریہ. اچھا لگا, بہت شکریہ. آج ہلکے کی کیونکہ تقریبات جاری ہے اور یہ بہت شاید بات ہے کہ آج نرسری سے لے کر اب تک ماشاء اللہ تمام احباب یہاں پہ موجود ہیں اور تبدیلی بھی ہوتی جا رہی ہے اور لوگ جاب اس گولڈن جبلی میں تشریف لائے ہیں. آپ تمام احباب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور آج کا یہ خصوصی تنقیدی اجلاس شروع ہو جاتا ہے. یہ خصوصی تنقیدی اجلاس اس وجہ سے بھی بہت زیادہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے کہ یہ آج کی گولڈن جبلی تقریبات کے دوران اس کا انعقاد کیا گیا ہے. تو سب سے پہلے میں اپنے معزز مہمانوں کو اسٹیج پر بلاؤں گا. سب سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں بہت اچھی افسانہ کار اور صحافی محترمہ اور حلقے کے لیے بہت متحرک کرتی شخصیت محترمہ فریدہ پیر صاحب میں اعتماد کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اسٹیج پر براجمان محترمہ فریدہ پیر صاحبہ. ہلکے کے لیے ہمیشہ انہوں نے اپنی کہنائی کی منفرد لگے لہجے کے شاعر سینئر ممتاز محترم جناب قیوم طاہر صاحب سے التماس ہے کہ آپ تشریف لائیں اور اسٹیج پر براجمان ہو. محترم جناب قیوم طاہر صاحب. ہلکے کی سابقہ سیکٹری میں نہیں ہے, بہت اچھی افسانہ نگار شاعرہ اور بڑی متحرک کرتی شخصیت محترمہ جناب فریم چودھری صاحب سے التماس ہے کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں. بہت اچھے شاعر اور حلقوں کے متحرک کرتی شخصیت محترم جناب جہانگیر عمران صاحب سے التماس ہے کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں. بہت اچھے ناول نگار شاعر اور حلقہ عبادت اور شفاعت میں بہت متحرک رہے ہیں محترم جناب اختر رضا سلیمی صاحب سے التماس ہے کہ آپ بھی تشریف لائیں. محترم جناب اختر رضا سلیمی صاحب. مجھے لگتا ہے کہ وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے. بہت اچھی افسانہ نگار اور شخصیت کی محترمہ کریم خالد صاحبہ سے التماس ہے, وہ بھی تشریف نہیں لائی ہے. اب میں اعتماد کرتا ہوں بہت اچھے شاعر اور حلقے کی متحرک کرتی شخصیت محترم جناب اشفاق عامر صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں. محترم جناب اشفاق عامر صاحب, آپ اسٹیج پہ تشریف. تمام احباب اپنی سیٹوں پر تشریف لے آئیں تاکہ اجلاس کا باقاعدہ آغاز کیا جا سکے.
آپ سے گزارش ہے کہ اپنی سیٹوں پر تشریف رکھیں. مجلس صدارت کی اجازت سے آج کے اس خصوصی تنقیدی اجلاس کا آغاز کیا جاتا ہے. اجازت ہے. آج کے اس اجلاس میں احباب گرامی ہم نے بانی حلقہ اسلام آباد جناب منشا اجاز صاحب کا افسانہ اور ان کے بہت قریبی دوستوں میں ڈاکٹر رشید امجد صاحب کا افسانہ برائے تنقید رکھا ہے. تو سب سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں محترمہ فاطمہ عثمان صاحبہ کا، بہت اچھی افسانہ نگار ہیں، نظم نگار ہیں اور حلقے میں بھی بہت متحرک ہیں، کہ آپ تشریف لائیں اور منشا اجاز صاحب کا افسانہ قرأت کریں. محترمہ شجرے پہ سایہ افسانہ. السلام علیکم. منشا اجاز کا افسانہ شجرے پہ سایہ. سپہر کا وقت تھا جب نمبردار کی بیوی سد بھرائی اسے اپنے ساتھ لے کر اس کے گھر پہنچی. وہ میلے میں لٹ جانے اور خالی ہاتھ واپس آنے والے بچے کی طرح آنکھیں جھکائے کھوئی سد بھرائی کے پیچھے چل رہی تھی. وہ اسے بار بار تسلیاں دے رہی تھی مگر وہ سوکھے پتے کی طرح لرز رہی تھی. وہ چہرہ جس پر گلاب مہکتے اور کلیاں چٹکتی تھی ہلدی کی طرح پیلا پڑ گیا تھا. اس نے چادر سے منہ سر اور سارا بدن لپیٹ رکھا تھا مگر اسے اپنی اریانی کا احساس مارے ڈال رہا تھا. عورتیں اور لڑکے بالے اسے یوں رک کر دیکھ رہے تھے جیسے وہ مداری کے پیچھے چلتی بندریا ہو اور ابھی کسی موڑ پر رک کر کرتب دکھانے لگی ہو. کاش وہ اسے رات کے اندھیرے میں لے کر آتے، اس نے دکھ سے سوچا. مگر اب سارے فیصلے دوسروں کے ہاتھ میں تو تھے. اپنا فیصلہ غلط ثابت ہو جائے تو آئندہ فیصلوں کا اختیار خود بخود چھن جاتا ہے. اس کی ٹانگیں لرز رہی تھیں اور قدم لڑکھڑا رہے تھے جیسے وہ اپنے گھر نہیں جا رہی، پھانسی کے تختے کی طرف بڑھ رہی ہو. نمبردار اور گاؤں کے سرکردہ لوگوں نے اس کی برآمدگی کے وقت یقین دلایا تھا کہ اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن وہ اپنے گھر والوں کو جانتی تھی. اسے معلوم تھا کہ اگر وہ کسی طرح زندہ بچ بھی گئی تو اس کا جینا موت سے بدتر ہوگا اور وہ اس کے ہاتھ پاؤں ضرور توڑ دیں گے اور وہ کئی روز زخموں سے چور کراتی رہے گی. سر بھرائی اس کے آگے اس کے گھر میں یوں داخل ہوئی جیسے فاتح فوج کا جرنیل دارالسلطنت میں داخل ہوتا ہے، مگر وہاں کسی نے ان دونوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا. ماں صحن میں چارپائی پر بیٹھی چاول صاف کر رہی تھی، سو وہ چپ چاپ اسی طرح چاول صاف کرتی رہی. چھوٹا بھائی لکڑیاں چیر رہا تھا، وہ بدستور لکڑیاں چیرتا رہا. بڑا بھائی صحن کے ایک کونے میں چارپائی کی ادوائیں ٹھیک کر رہا تھا، وہ بھی اپنے کام میں لگا رہا. صرف بھابھی نے اس پر ایک نظر ڈالی، مگر ایسی جیسی گھر میں گھسانے والے پلے پر ڈالتے ہیں. البتہ اس نے سر بھرائی کو بیٹھنے کے لیے سرکنڈوں سے بنا ہوا موڑا لا دیا مگر منہ سے کچھ نہ بولی. سر بھرائی خود ہی باری باری سب کو مشورے دیتی اور نصیحتیں کرتی رہی کہ انسان خطا کا پتلا ہے، اس عمر میں ایسی غلطیاں ہو جایا کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کا درجہ بلند کرتا ہے وغیرہ وغیرہ. وہ سیدھی پسات میں چلی گئی تھی اور دروازے کے ساتھ رکھ کر ایسی جگہ بیٹھ گئی جہاں سے سب کی حرکات و سکنات نظر آ سکیں. وہ سب کچھ دیکھنے اور سنتے رہنا چاہتی تھی. اسے ڈر تھا کہ لکڑیاں چیرتا ہوا بھائی کلہاڑا لے کر اس کی طرف بڑھے گا اور اسے سوکھی لکڑی کی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. تھوڑی دیر بعد سر بھرائی جانے لگی تو اس کا دل بیٹھنے لگا. اسے لگ رہا تھا اس کے جاتے ہی وہ اندر آ جائیں گے اور ان سے وہ اپنی زندگی کی بھیک بھی نہیں مانگ سکے گی. کچھ مانگنے اور بخشوانے کے لیے الفاظ ضروری تھے اور اس کے پاس پچھتاوے کے آنسوؤں کے سوا کچھ نہ تھا. مگر جب سر بھرائی کے جانے کے کافی دیر بعد بھی کسی نے اسے برا بھلا نہ کہا، نہ کوئی ڈنڈا چھانٹا لے کر آیا تو اسے ہول سا آنے لگا. شاید اس کا جرم ایسا تھا کہ کسی چھوٹی موٹی سزا سے اس کی تلافی ممکن نہ تھی. شام ہونے کو تھی.
दरियामो कुल्हाड़ा एक तरफ फेंक कर दूध दोने चला गया। बड़ा भाई गामू हुक्का ताजा करने लगा। भाभी नन्ही सुगरा को गोद में लिए चूल्हे के पास बैठकर चावल पकाने लगी और माँ रस्सी पर धोकर लटकाए हुए कपड़े जमा करने लगी। कपड़े जमा करके वो अंदर आई और उसके करीब से यूं गुजर गई जैसे वो उसे दिखाई न दे रही हो। माँ ने खूंटी से लालटेन उतारी और उसे जलाकर दरवाजे की चौखट से लटका दिया। उसे लालटेन की रोशनी बुरी लगी, जैसे उसने उसे और ज्यादा उरियां कर दिया हो। उसके बस में होता तो वो मक्खी बनकर किसी ट्रंक के पीछे जा छिपती, चुंडी बनकर किसी सुराख में घुस जाती। छोटा भाई दूध का बर्तन सर पर उठाए आ पहुंचा तो दोनों भाई चूल्हे के पास बैठकर कुनालियों में चावल खाने लगे। माँ नन्ही सुगरा को टहल टहल कर और थपक थपक कर बैठी थी। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था, खाने पीने का उसे होश ही कब था। सदभराई ने उसे अपने घर में रोटी दी, मगर निवाला उसके हलक से ना उतरा था। वो खाली पेट इतनी दूर से पैदल चलकर आई थी, मगर अब भी उसे खाने की ख्वाहिश महसूस नहीं हो रही थी। फिर भी अगर खाना खाते हुए भाइयों में से कोई उसके बारे में पूछ लेता कि उसने कुछ खाया पिया है या नहीं, तो वो बगैर खाई पिए ही शायद जी उठती, मगर उन्होंने तो शायद हमेशा के लिए उसे अपने कुंबे से खारिज कर दिया था। भाभी को मिलाकर उसका ख्याल आ ही गया। उसने थाली में चावल डाले और अंदर आकर थाली उसके आगे सिरका दी और कुछ कहे बगैर लौट गई। उसे लगा जैसे वो सचमुच एक पालतू कुतिया हो जिसे रातें डाला गया हो। वो अपने ही घर में अजनबी थी। उसने बहुत कोशिश की, मगर उसे सिसकियां रोकी ना जा सकी। उसकी सिसकियों और हिचकियों की आवाज सुनकर भी किसी का नवाला न रुका, ना ही किसी ने इस बात का बुरा मनाया। वो रोध होकर गोदी चुप हो गई। उसने पेट की आग बुझाने के लिए चंद एक लुकमे जहर मार किए। उसे प्यास लग रही थी। भाभी पानी देकर नहीं गई थी और उसे पानी बाहर जाकर नल के गड्ढे से लेने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। बाहर का दरवाजा अमूमन खुला रहता था, मगर आज उसे बंद कर दिया गया था। बंद दरवाजा देखकर उसे अपना सांस रुकता महसूस हो रहा था, जैसे हवा का रास्ता रोक दिया गया हो। वो एक बार किसी ने दस्तक दी तो उसकी माँ दरवाजे तक गई और हर बार बुड़बुड़ाती हुई दरवाजा खोले बगैर वापस आ गई। जरूर गाँव की औरतें आना चाहती होंगी, जिनको बुरा भला कहकर माँ ने वहीं से लौटा दिया होगा। उसके घर वाले पहले भी किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते थे, अब तो वो और भी बेघर गए थे। खाना खाकर दोनों भाई सहन में बैठकर कुछ देर हुक्का पीते रहे। दरियामू बाड़े में जाकर सोता था, मगर आज वो घर पर ही सो गया। गाँवों के खिलाफ मामूल जल्दी उठकर सोने के लिए चला गया, जैसे उन्हें जल्दी जागना और किसी अहम मुहिम पर जाना हो। उसका दिल खौफ से धड़कने लगा। कुछ देर भाभी सहन में बर्तन भांडे जमा और साफ करती रही। फिर नन्ही सुगरा को लेकर वो अपने कमरे में चली गई। माँ बरामदे में बैठकर ताजा पिसाया हुआ आटा मटकी में डालने लगी। माँ ने खाना नहीं खाया था। उसने खाना क्यों नहीं खाया था, ये सोचकर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा कि कहीं घर में कुछ होने वाला तो नहीं था। लालटेन बुझाकर माँ बसार में आकर अपनी चारपाई पर लेट गई तो उसने कुछ देर तामुल किया, फिर हिम्मत करके उठी और उसकी पायंदी पर बैठ गई। वो उसके पाँव पे सर रखकर रोना चाहती थी, मगर माँ ने पाँव समेट लिया और करवट बदल ली। वो चुपचाप सांस रोके उसी जगह बैठी रही। माँ जाग रही थी, मगर खुद को सोया हुआ जाहिर कर रही थी। वो कई रातों की जागी और दिन भर की थकी हुई थी। उसे पायंदी पर बैठे नींद आने लगी, मगर उसे अपनी चारपाई पर अकेले सोने से डर लग रहा था। पता नहीं कब छोटा या बड़ा भाई या वो दोनों चुपके से अंदर आ जाएं और उसे साथ चलने को कहें। वो चीखना चाहे, मगर उसके मुंह से एक लफ्ज ना निकल सके। फिर पता नहीं उसे कहाँ ले जाएं, किस तरह हलाक करें। हो सकता है गला घोंट दें, छुरी या टोके से जबा करके जमीन में दबा दें, कुएं या नहर में धक्का दे दें। उसे तो माँ इसी तरह खामोशी से खुद को सोया हुआ जाहिर करेगी। वो उसकी इतनी बड़ी खता कैसे माफ कर सकती थी। माफ करना या दरगुजर करना उसके घर के लोगों ने सीखा ही नहीं था। वो फिर अपने बेटों से बहुत डरती थी। वो बिगड़ जाते थे तो माँ को भी लहूलुहान और बेइज्जत कर देते थे। घर में सिर्फ एक भाभी थी जो उसकी जान बचा सकती थी, मगर वो क्यों बचाती। उसने भाभी के कुबड़े भाई का रिश्ता ठुकरा कर उसे हमेशा के लिए अपना दुश्मन बना लिया था। वैसे भी वो किस्से कहानियों की रवायती भाभी की तरह उससे जलती और शायद उसके खून से सालू रंगने की ख्वाहिश रखती थी। वो माँ की पायंदी पर बैठी और जारो गितार रोती रही। उसकी माँ जिद की पक्की और दिल की सख्त जरूर थी, मगर कभी कभी वो मेहरबान भी हो जाती थी या कम से कम थोड़ी देर के लिए नरम पड़ जाती थी। मगर आज उसका दिल पिघल ही नहीं रहा था। फिर पता नहीं कब और कैसे वो रोते रोते वही पायंदी पर
गुच्छा गुच्छा होशी होकर सो गई, मगर डरावने ख्वाब देख देख कर हड़बड़ा कर उठ बैठी। सोने और जागने में उसे कुछ फर्क महसूस नहीं हो रहा था, भी उससे पना दिया था। अगले रोज उसने भाइयों की नजर से ओझल रहकर घर के छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। बर्तन और कपड़े धोती, चारपाइयां और बिस्तर बिछाती, झाड़ू देती, नन्ही सोहरा को बहलाती, मगर भाभी ने उसे खाने पीने की चीजों को छूने से मना कर दिया था। तीसरे चौथे रोज उसने खाना खाते हुए बड़े भाई के पास डरते डरते पानी का गिलास लाकर रख दिया, तो उसने गिलास उठाकर दीवार पर दे मारा और टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर खाना छोड़कर पांव पटकता हुआ बाहर चला गया। उसके बाद वो फिर से सहम गई और उसे तरह तरह के अंदेशों ने घेर लिया। वो घर में रहती थी, मगर घर का कोई फर्द उससे बात न करता था। उसने माँ से कई मर्तबा बात करने की कोशिश की, मगर माँ किसी बात का जवाब नहीं देती थी, सवाए नन्ही सुगरा की हूँ हाँ के वो बात करने को और सुनने को तरस गई थी। एक रात उसने माँ के पाँव पकड़ लिया और रोते हुए कहने लगी, माँ मुझे मार, मुझ पर थूक, मुझे गालियां और ताने दे खुदा के लिए, मगर कुछ तो कह। मैं तेरी माँ नहीं, तू किसी कुतिया की औलाद है। माँ ने गाली दी तो ना उम्मीदी के अंधेरे में उम्मीद का चमकता हुआ जुगनू दिखाई दिया, मगर दूसरे ही लम्हे माँ ने एक ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर वो सन्नाटे में आ गई। तू इस घर में मेहमान है, पता नहीं कितने दिन कितनी घड़ियां। नहीं माँ, खुदा के लिए ऐसा ना कहो, अपनी नापाक जबान से खुदा रसूल का नाम मत ले। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, कुछ फायदा नहीं। क्या सचमुच माँ? हाँ। कब? ये मुझे नहीं पता। मारे खौफ के उसका हलक खुश्क हो गया था, हाथ पांव कांपने लगे थे, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। गांव के कस्बे को जाने वाली कच्ची सड़क पर एक हवेली थी जिसे कुत्तों वाली हवेली कहा जाता था। वो खूंखार किस्म के बुली कुत्ते दिन रात हवेली के इर्द गिर्द घूमते रहते थे। उनके मालिकों का जब जी चाहता उन्हें बांध देते, जब जी चाहता खुला छोड़ देते। उन कुत्तों के डर से लोगों ने कच्ची सड़क से गुजरना छोड़ दिया था और उन्हें कस्बे में आने जाने के लिए खेतों के दरमियान वाली पगडंडी का रास्ता अख्तियार करना पड़ता था। कोई अजनबी या भूला भटका शख्स उधर आ निकलता तो उसे कुत्तों से जान बचाना मुश्किल हो जाती। उन कुत्तों ने कई लोगों को जख्मी किया और भंबोड़ा था। गांव वाले एहतजाज कर चुके थे, कई वफ्द भेज चुके थे, मगर उन लोगों पर कोई असर न होता था। गांव के लड़के जो कस्बे के स्कूल में पढ़ने जाते थे, निहायत बच बचाकर और लंबा चक्कर काट कर वहां से गुजरते थे। उन्होंने उन कुत्तों के नाम भी गामों और दरियाओं रख दिए थे। गामों और दरियाओं को लोग निहायत उजड़ और जालिम समझते थे, जिन्होंने अपनी सगी बहन को कत्ल करके नहर या दरिया में बहा दिया था, शायद गड़ा खोद कर किसी खेत में दबा दिया था, और गांव वाले से हर किस्म का ताल्लुक तोड़कर और गांव की सुकूनत तर्क करके यहाँ सबसे अलग इस हवेली में रहने लगे थे। ये हवेली किसी जमाने में मवेशियों का बाड़ा थी। वहाँ एक कुआं भी था जिसे अब पुर कर दिया गया था। गफूरा के रूपोश या कत्ल हो जाने के बाद उन लोगों ने इस बाड़े में चंद एक कमरों का इजाफा करके उसे हवेली की शक्ल दे दी थी। गांव में इस हवेली के बारे में इस तरह तरह के किस्से मशहूर थे। बाग अली हुजाम का कहना यह था कि एक दोपहर को वो कस्बे की मशीन से आटा पिसवा कर लौट रहा था कि हवेली से कुछ फासले पर किसी औरत ने उसका नाम लेकर पुकारा। उसने चारों तरफ देखा, मगर वहां कोई नहीं था। दोस्त मोहम्मद जैसे एतबारी आदमी का बयान था कि उसने एक रात खेतों को पानी लगाया हुआ था कि उसने देखा कि एक जवान साल औरत बाल बिखराए खाल के अंदर बेआवाज चलती जा रही थी, और उसने आवाज दी तो कहकर लगाकर गायब हो गई। हवेली से कुछ फासले पर एक बहुत ऊंचा खजूर का पेड़ था। लोगों ने खजूर के उस पेड़ के करीब से भी अजीबोगरीब आवाजें सुनी थी। दित्तो मिरासी ने तो एक पिछल पैरी को अपनी आंखों से भी देखा था। एक रोज चौधरी सरवर की बेटी बाग का खाना लेकर खेतों में गई। चौधरी सरवर आम के पेड़ के नीचे बैठकर खाना खा रहा था और वो करीब बैठकर पंखा झल रही थी कि अचानक उसे पता नहीं क्या सूझी, वो दौड़कर दरख्त पर चढ़ गई। चौधरी सरवर ने खफा होकर उसे डांटा कि जवान लड़कियां दरख्तों पर नहीं चढ़ती, तो वो जवाब में कहके लगाती और ऊपर चढ़ती गई। फिर उसने पेड़ की टीसी से छलांग लगा दी और गिर कर बेहोश हो गई। अब वो बैसाखियों के सहारे चलती है। लोगों ने ऐसे सब वाकयात और किस्सों की कड़ियां हवेली से मिला दी थी और ये फर्ज कर लिया था कि गफूरा की निहायत बेदर्दी से कत्ल करके हवेली के कुएं या आसपास के खेतों में जो दफन किया गया था, तो उसकी बेचैन रूप भूत या चुड़ैल की सूरत में वहां घूमती रहती थी। गांव में सिर्फ एक मौलवी फिरोजुद्दीन थे जो इन बातों पर यकीन नहीं करते थे और उन्हें
ضعیف العقیدہ لوگوں کا وہم قرار دیتے تھے، لیکن پھر ایک روز ان کے ساتھ نہایت عجیب واقعہ پیش آیا۔ وہ رات کے وقت قصبے سے لوٹ رہے تھے کہ اچانک ان کے آگے آگے ایک دیا روشن ہو گیا۔ کچھ دیر وہ رد بلا کے لیے مخصوص دعائیں اور وظیفے پڑھتے رہے، مگر جب جلتا ہوا دیا ان کے پیٹ قریب آیا اور ہوا میں تیرتا ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگا تو وہ ساری دعائیں بھول گئے اور بے ہوش ہو کر کٹ میں گر گئے۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ غفورہ کو قتل کر کے نہر یا دریا میں بہا دیا گیا تھا، بعض کا خیال تھا کہ اسے گاؤں والے مکان میں قتل کر کے دفن کر دیا گیا تھا۔ یہ مکان اب مکفل تھا اور اسے فروخت کرتے تھے، نہ دیکھ بھال اور مرمت پر نہ ہی توجہ دیتے تھے، مگر ساتھ والے گاؤں کے مستری زبور نے جو حویلی کی تعمیر اور مرمت کا کام کرتا رہا تھا، لوگوں کو بتایا تھا کہ حویلی کے اندر گاموں اور دریاموں کے گھروں کے عین درمیان ایک چبوترا سا بنا ہوا تھا جس پر سرکنڈوں اور سوکھی ہوئی لکڑیوں کا ڈھیر پڑا رہتا تھا، اور گھر کے لوگ ضرورت کے وقت بھی اس ایندھن کو نہیں جلاتے تھے۔ اس کا خیال یہ تھا کہ یہ چبوترا اصل میں ایک قبر تھی اور اس کی نگرانی کی خاطر وہ لوگ گاؤں والا مکان چھوڑ کر وہاں منتقل ہو گئے تھے۔ گاؤں کی عورتیں بوڑھی سکینہ کو بھی چڑیل کے نام سے ہی یاد کرتی تھیں، جو اپنی بیٹی کی حفاظت نہ کر سکتی تھی اور ماں ہو کر اسے بدسلوکی سے تنگ آ کر بھاگ جانے پر مجبور کر دیا تھا، پھر اس کے عیبوں پر پردہ ڈالنے کے بجائے قتل ہو جانے دیا تھا۔ وہ گاؤں میں بہت کم آتی تھی، مگر جب بھی آتی تھی جدھر سے گزرتی تھی سہاگنیں، حاملہ عورتیں اور نوجوان لڑکیاں اس کے سائے سے بچنے کے لیے راستہ بدل لیتی تھیں۔ ان کا خیال تھا وہ جسے چھو لے گی یا جس سے بات کرے گی اس کی کوکھ خالی نہ ہوگی یا گود خالی ہو جائے گی۔ اس کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ وہ جس درخت کے نیچے بیٹھ جاتی ہے وہ بے سایہ ہو جاتا ہے۔ گاؤں میں جب بھی کوئی غیر معمولی واقعہ یا حادثہ رونما ہوتا، بوڑھی سکینہ اور اس کے خاندان کو اس میں ضرور ملوث کر لیا جاتا۔ بڑی بوڑھیوں نے تو گاموں کے ہاں نگینہ اولاد نہ ہونے کو بھی غفورہ کی روح کا انتقام ہی سمجھا تھا۔ جب دریاموں کا 9 عمر بیٹا سانپ کے ڈسنے سے مر گیا تو اسے بھی اسی انتقامی کارروائی کا حصہ سمجھا گیا جو غفورہ اپنے گھر والوں سے لے رہی تھی۔ سکینہ نے بھی کبھی اپنی صفائی میں کچھ کہنا ضروری نہ سمجھا تھا۔ شروع میں جب لوگ استفسار کرتے تو وہ نہایت مختصر سا جواب دے کر آگے بڑھ جاتی، چلی گئی، جہاں سے کرما ماری آئی تھی وہاں چلی گئی۔ بعض لوگوں نے اس سے یہ مطلب نکالا تھا کہ وہ گھر والوں کی بدسلوکی اور خوف کی وجہ سے دوبارہ بھاگ کر موچیوں کے پاس چلی گئی تھی، جو اس کے بھائیوں کے خوف سے روپوش ہو گئے تھے۔ مگر بعض لوگوں کا کہنا تھا کہ بڑھیا نے نہایت پتے کی بات کی تھی، انسان مر کر بھی تو وہیں جاتا ہے نا جہاں سے آیا ہوتا ہے۔ گاؤں کے بڑے بوڑھوں کا کہنا ہے کہ یہ خاندان پرانے زمانے کے کسی ایسی غیر ملکی حملہ آور قبیلے سے تعلق رکھتا ہے جو جسمانی خوبصورتی میں لاسانی تھا، خصوصاً ان کی عورتیں حسن و جمال میں نہایت ممتاز حیثیت کی حامل ہوتی تھیں۔ چنانچہ جب سغرا نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو آس پاس کے دیہات میں ایک بار پھر اس خاندان کے حسن کی دھوم مچ گئی۔ اگرچہ سغرا بہت کم حویلی سے باہر قدم رکھتی ہے، مگر اب حویلی کے گرد حصار پہلے جیسا ناقابل عبور نہیں رہا۔ دریاموں اور گاموں کا ایک دوسرے سے جھگڑا ہو گیا ہے اور وہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں اور ایک دوسرے سے بات تک کرنے کے روادار نہیں۔ گاموں کو نرینہ اولاد نہ ہونے کے صدمے نے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا ہے۔ سکینہ بوڑھی اور کمزور ہو گئی اور اگرچہ وہ دریاموں کے پاس رہتی ہے مگر وہ ماں سے زیادہ سغرا کا خیال رکھتی ہے۔ ان کے بلی کتے مر کھپ گئے ہیں، ایک بیمار پڑ گیا تھا، دوسرے کو کسی نے زہر دے دیا۔ اب بھی حویلی کی رکھوالی کرتے ہیں مگر وہ بھونک کر چپ ہو جانے یا تھوڑی دور تک پیچھا کر کے ہانپ جانے والے اب عام سے کتے بن گئے ہیں۔ ان لوگوں کے گاؤں والوں سے تعلقات بھی بہتر ہونے لگے ہیں اور وہ شادی غمی کے موقع پر گاؤں میں آنے جانے لگے ہیں۔ سغرا کے لیے کہیں نہیں جاتی مگر ماں یا دادی کے ہمراہ کبھی کبھی گاؤں چلی جاتی ہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے حویلی کے گرد منڈلانے والے نوجوانوں کی تعداد میں خاصا اضافہ ہو گیا ہے۔ رات کو چاروں طرف بانسریوں، الغوزوں اور فراقیہ گیتوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ سغرا دن کو بار بار چھت پر آنے جانے اور راتوں کو دیر تک جاگنے لگی ہے۔ یہ پھاگن کی تاریخ اور سرد رات کا قصہ ہے جب آدھی رات کو کھانسی کے دورے سے گاموں کی آنکھ کھل گئی اور اسے کہیں سے بانسری کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، کچھ دیر کھانستا رہا اور سنتا رہا، پھر رابعہ کو جاگتے پا کر غصے سے بولا، یہ بانسری کون بجا رہا ہے؟ کیوں بجا رہا ہے؟ آرام سے سو جاؤ، تمہاری طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں اور میری بات سنو، کیا کوئی خاص بات ہے؟
लड़कियां जब जवान हो जाए ना तो ऐसी ही बांसुरियां बजने लगती हैं। ये कोई नई और अनोखी बात नहीं, हमें जल्दी से जल्द जरीना का बयान कर देना चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं, वो तो अभी बच्ची है, उसे इन बातों का क्या पता। उसे पता हो या ना पता हो, बांसुरियों को तो पता है ना। तुमने किसी को देखा है? नहीं, किसी की क्या मजाल। ये बांसुरी बंद कराना पड़ेगी। एक बांसुरी बंद कराओगे तो दूसरा अलगोजा बजने लगेगा। कैसे बजने लगेगा? कल को कोयल बोलेगी तो क्या उस पर भी लाठी लेकर चढ़ दौड़ोगे? चलो सो जाओ। थोड़ी देर बाद बांसुरी की आवाज बंद हो गई। गामू सोने के लिए लेट गया मगर उसे नींद न आई। कुछ देर बाद अचानक हड़बड़ा कर उठ बैठा और राबिया को जगाकर बोला, जाओ उसे देख कर आओ। राबिया को मालूम था वो ऐसे नहीं मानेगा। जमाइया लेती उठकर जरीना के कमरे में गई और उसे वहां ना पाकर दहर गई और हर तरफ उसे पुकारने लगी मगर कोई जवाब ना आया। घबराई हुई वापस आई, रोते हुए बोली, तुम्हारा शक दुरुस्त था, वो अपने बिस्तर में नहीं है, यही कहीं होगी, कहाँ जा सकती है। गामू ने जैसे खुद को तसल्ली दी, हाय वो कहीं भी नहीं है। नहीं, उसका ख्याल रखना चाहिए था ना, मैं इस कुतिया को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शोर सुनकर सकीना भी जाग उठी और लड़खड़ाती हुई आ गई। राबिया ने लालटेन जलाई। गामू ने टोका संभाला। लालटेन लेकर वो तीनों कुछ देर हवेली के अंदर बाहर उसे ढूंढते रहे। उन्होंने दरियामू के घर में भी झांका मगर वो कहीं ना मिली। फिर सकीना ने मशवरा दिया, तुम तरखानों के यहाँ जाकर देखो, उनका बेटा फजलू अक्सर हवेली के आसपास मंडलाता है, जल्दी जाओ। गामू टोका लेकर अंधेरे में लंबे लंबे डग भरता गांव की तरफ चला गया तो राबिया रोते हुए अपनी सास से लिपट गई। अब क्या होगा मासी? वही जो इस घर में होता चला आया है। नहीं मासी, खुदा के लिए ऐसा ना कहो, मेरी एक ही बेटी है, मेरे कहने ना कहने से क्या फर्क पड़ता है, मेरी इस घर में कौन सुनता है। तुम उसके पीछे जाओ मासी, वो उसे मार डालेगा। नहीं, ये गैरत का मामला है, वो मेरी एक नहीं सुनेगा। अभी पूरी बड़ी नहीं थी जब हवेली के बाहर आहट सुनाई दी। दूसरे ही लम्हे उन्होंने देखा वो उसे साथ ले आ पहुंचा था। उसकी नाक से खून बह रहा था, उसके बाल उलझे हुए थे, मालूम होता था बालों से पकड़कर घसीटा गया है। वो डरी और सहमी हुई थी। हवेली का सदर दरवाजा बंद करके गामू उसके करीब आया और उसे लातों और मुक्कों से पीटने लगा। वो जमीन पर गिर गई तो वो दहाड़ा, टोका कहाँ है, मैं इसके टुकड़े कर दूंगा। सुगरा माँ के पांव पड़ गई, मुझे बचा लो माँ, अब्बा मुझे मार डालेगा। टोका तुम्हारे पास पड़ा हुआ है गामू, सकीना ने जज्बात से आरी लहजे में कहा। राबिया ने गुस्से और नफरत से और सुगरा ने हैरत से उसकी तरफ देखा। गामू टोका उठाने के लिए मुड़ा तो राबिया ने उसे रोक दिया और बोली, होश करो, गुस्से में तुम पागल हो जाते हो। फिर उसने टोका पकड़ा और दूर अंधेरे में फेंक दिया और जमीन पर गिरी हुई सुगरा को सहारा देकर अंदर ले गई। मैं देख रही हूँ गामू, सकीना बोली, या तो तुम बूढ़े और कमजोर हो गए हो या बेगैरत। माँ, गामू ने मुरझाए हुए लहजे में कहा और नादिम सा होकर अंदर चला गया। जब वो अपने अपने बिस्तरों में लेट गए तो उन्हें चबूतरे की तरफ से बुलंद आवाज में बैन करने की आवाजें सुनाई देने लगी। कलमा मारिया गफूरो, उस रात तेरा बाप भी जिंदा होता तो तेरी फरियाद सुन लेता। फिर उसके दो हथड़ों से छाती पीटने की आवाजें आने लगी जैसे गफूरा अभी अभी कत्ल हुई हो। बहुत शुक्रिया फातिमा उस्मान साहब, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने अफसाने की क़िरात की। अब मैं गुजारिश करता हूँ मुहतरमा सुमैरा नाज साहबा से, बहुत अच्छी अफसाना निगार हैं और हल्के की मुतहरिक भी शख्सियत है। जनाब मुहतरमा सुमैरा नाज साहबा, आप डॉक्टर रशीद अमजद साहब का अफसाना क़िरात करेंगी। अस्सलाम वालेकुम। रशीद अमजद साहब का अफसाना है, वक्त अंधा नहीं होता। वक्त अंधा नहीं होता। नीम तारीख सुनसान गली दूर तक खाली, गली में कोई दरख्त नहीं लेकिन हर तरफ घनी छाँव का सा एहसास होता।
نیم پکے نیم کچے فرش پر قدموں کی چاپ بیٹھی بیٹھی سی لگتی، نیم پوسیدہ دروازے بند جن کے اندر چھپی اندیکھی دنیائیں ان کے مکین گم آوازوں کے حصار میں دور کہیں سائے سے چلتے چلتے ٹھٹکتے ٹھٹکتے آگے جا کر اس طرح کا ایک نیم پوسیدہ گمسم سا دروازہ کبھی دور سے آنکھیں مارتا تھا، لیکن اب دیمک کی زد میں خون بہتی ہوا جا رہا تھا۔ زمانوں کے زنگار میں لتھڑا حیران سا چپ چپ سا دستک دینے کے بعد بہت دیر بعد اندر ایک پراسرار چاپ، پھر دروازے کا تھوڑا سا حصہ تھکی چڑچڑاہٹ کے ساتھ نیم پا ہوا، ایک ستی ہوئی اکتائی آواز، کون؟ جی میں کون؟ ستی ہوئی اکتائی آواز ایک بےدلی کا عنصر بھی نمایاں ہوا۔ جی میں، یادوں کا ایک ہجوم بھور سا بن گیا، تم ایک خوشگوار حیرت خوشبو کی طرح چاروں طرف پھیل گئی۔ دروازہ چڑچڑاہٹ کے ساتھ تھوڑا سا کھل گیا، آؤ نا۔ اندر آتے ہوئے میں نے اس تھکے وجود پر ایک نظر ڈالی، میلے بغیر استری کپڑوں میں ایک تڑخا ہوا ڈھانچہ، تھکے قدموں سے وہ آگے آگے میں پیچھے پیچھے۔ کئی برس پہلے جب دروازے کی چوکٹ میں بوسیدگی نہیں آئی تھی، آسمانی رنگ کے کلف لگے جوڑے میں 90 تلے قدم اٹھاتی وہ آگے آگے اور میں نیم دوکھلایا پیچھے پیچھے۔ نقشین پردوں سے سجے کمرے میں نرم گداز صوفے پر بیٹھتے یوں لگا جیسے کسی نے میرے گرد ریشم بن دیا۔ گاؤں کی کھری چارپائی سے ہاسٹل کے کمرے میں فرش پر پڑے گدے تک ہر طرف کھردرا پن تھا۔ ہاسٹل کے کمرے میں جگہ جگہ سے پھٹی میلی دری پر روئی سے تقریباً خالی گدا، ایک نیم گرم چادر، پرانی کرسی اور پین کی طرح ڈولتا میز میری کل کائنات تھا۔ تو ہاسٹل میں ٹھہرے ہوئے ہو؟ جی، کوئی تکلیف تو نہیں؟ جی نہیں۔ چائے پیو گے؟ جی نہیں۔ وہ مسکرائی اور اس کے سفید دانتوں کا لشکارہ دور تک میرے اندر اتر گیا۔ تو تمہیں صرف 2 ہی لفظ آتے ہیں؟ جی نہیں۔ میں ہڑبڑا گیا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور دوسرے کمرے کی طرف منہ کر کے آواز دی، اماں چائے لے آؤ۔ کمرے کی ویرانی اور اس کی ویرانی میں زیادہ فرق نہ تھا، صوفے کا کپڑا جگہ جگہ سے پھٹ گیا تھا، میں ایک کونے میں سمٹ گیا۔ کئی دن سے صفائی نہیں ہوئی۔ وہ مسکرائی اور اس کے میلے دان سارے چہرے پر پھیل گئے۔ مجھے گھن سی آئی۔ کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں۔ اس نے میز پر پڑی سگریٹ کی ڈبیا اٹھائی اور پیتے ہو یا چھوڑ دیے؟ میں نے ہاتھ بڑھا کر سگریٹ اٹھا لیا۔ اس نے اپنا سگریٹ سلگایا اور ماچس میری طرف پھینک دی۔ بس عادت ہی پڑ گئی ہے، بیٹھو میں چائے لے کر آتی ہوں۔ وہ اٹھی تو لگا کہ ساری عمارت جگہ جگہ سے تڑک گئی ہے۔ وقت نے اس کے چہرے پر جو جالے بنے تھے ان میں کرختگی در آئی تھی، میرے ذہن میں اس کا برسوں پرانا پیکر گھوم گیا۔ چائے بناتے ہوئے اس کی انگلیاں تھرک رہی تھیں، بسکٹوں کی پلیٹ بڑھاتے ہوئے میری انگلیاں اس کے ہاتھ سے مس ہوئیں تو لگا کہ سارے بدن میں کرنٹ سا دوڑ گیا ہے۔ تو 2 سال یہاں رہو گے؟ میں نے سر ہلایا۔ آ جایا کرو جب جی چاہے۔ واپسی پر اس کی خوشبو ہاسٹل تک میرے ساتھ ساتھ آئی اور کئی دنوں تک میرے وجود میں سرسراتی رہی۔ اگلے ہفتے ڈرتے ڈرتے منقش دروازے پر دستک دی۔ نوکرانی نے جھانک کر دیکھا اور اس سے پہلے کہ کچھ پوچھتی کہ ڈیوڑی میں گھنٹیاں بج اٹھی۔ اماں کون ہے؟ نوکرانی سے پہلے ہی میں بول پڑا، جی میں ہوں۔ اندر آؤ نا، باہر کیوں کھڑے ہو؟ اس کے پیچھے پیچھے ڈرائنگ روم میں جاتے یوں لگا جیسے میں ریشم میں سرسراتی کسی روح کے ساتھ چل رہا ہوں۔ چائے کی پیالی میری طرف بڑھاتے ہوئے اس نے کہا، اس دن پوچھنا بھول ہی گئی کس مضمون میں داخلہ لیا ہے؟ فلسفی میں نے جھجکتے کہا۔ واہ، وہ اچھل پڑی، یہ تو میرا پسندیدہ مضمون ہے بھائی، تم سے میل ملاقات رہنا چاہیے۔ سرسراتے ریشمی لباس میں اس کا سراپا باہر نکلنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔
میں نے کنکھیوں سے اسے دیکھا اور میرے سارے وجود میں کوئی نامعلوم سی لہر دائیں بائیں اوپر نیچے دوڑ گئی۔ فلسفی بڑا دلچسپ مضمون ہے، مزہ آتا ہے پڑھنے میں۔ وہ چپ سی ہو گئی، پھر قدرے اداس سے لہجے میں بولی، میں نے بی اے تک ہی پڑھی ہے۔ وہ چپ ہو گئی، بہت دیر چپ رہی۔ میں اس دوران ناخنوں سے پوروں کو ٹٹولتا رہا۔ پڑھنا تو چاہتی تھی، شوق بھی تھا، پر اس کے لہجے میں اداسی گھمبیر ہو گئی۔ اماں کی موت نے سب اتل پتل کر دیا۔ اگلے 2-3 برسوں میں دونوں بھائی بھی جان چھڑا کر باہر نکل گئے۔ تو آپ بالکل اکیلی ہیں؟ میں نے ہمدردی سے اسے دیکھا۔ اکیلی کہاں، یہ دی اماں جو ہیں، اس نے بوڑھی نوکرانی کی طرف اشارہ کیا جو ٹرالی لیے باہر نکل رہی تھی۔ جی جی، میں نے ہمنکوں کی طرح سر ہلایا۔ وہ ہنس پڑی، تمہاری اس جی میں بڑا مزہ ہے۔ جی، وہ کھلکھلائی۔ اب آؤ تو فلسفی کی کوئی نئی کتاب لیتے آنا۔ وہ مجھے دروازے تک چھوڑنے آئی۔ اس رات ریشوں میں سرسراتا ابھرتا ڈوبتا اس کا جسم مجھے الٹ پلٹ کرتا رہا۔ سارا ہفتہ اس کے جسم کو چھونے کی خواہش نے بے چین کیے رکھا۔ ہفتہ جو فلسفی کی کتاب دیتے ہوئے میں نے جان بوجھ کر اس کے ہاتھوں سے انگلیاں مس کی۔ اس نے لمحہ بھر کے لیے آنکھیں اٹھا کر مجھے دیکھا، پھر کتاب میز پر رکھ دی۔ شکریہ، تم نے یاد رکھا۔ میں نے کہا، میں تو لمحہ بھر کے لیے نہیں بھولا، بس ہفتہ کا دن آتا ہی نہیں تھا۔ اس نے گھنی پلکیں اٹھائی۔ میں اندازہ نہیں کر سکا کہ یہ حیرت تھی، خوشی یا سحر۔ ہفتہ ہی کیوں، کسی دن بھی آ جاتے۔ اچھا، میرے اندر مانسری بجنے لگی۔ کسی دن بھی؟ آپ مصروف تو نہیں ہوتی؟ وہ ہنسی۔ میں تو شکر کرتی ہوں کوئی آئے۔ تو بس میں جملہ مکمل نہ کر سکا۔ اب آؤ تو ذرا وقت پر آنا، کھانا اکٹھے کھائیں گے۔ پھر دنوں کی تقسیم ختم ہو گئی، ہفتہ سے 3 اور پھر تقریباً روزانہ۔ لیکن لمبی چوڑی بحثیں اور گھنٹوں کی قربت بھی مجھے آپ سے تم پر نہ لا سکتی۔ اس کے رنگ برنگے لباس، آرائش اور سرسراتا اٹکیلیاں کرتا سراپا میرے سارے وجود پر چھا گیا۔ خوابوں میں اس سے لپٹ جاتا، لیکن جاگتے میں فاصلے اس طرح رہتے۔ بس ہو سکا تو اتنا کہ کبھی کوئی کتاب لیتے دیتے، کبھی کوئی پلیٹ پکڑاتے، اس کے ہاتھوں کے لمس کا ذائقہ محسوس ہو جاتا، یا کبھی دروازے میں سے نکلتے اس کے کندھے سے کندھا چھو جاتا۔ یہ ذائق، یہ لمس کہیں دل مسحور کیے رکھتا۔ انہیں سوتی جاگتی کیفیتوں، خوابوں اور لمس کی لذتوں میں دن پار لگا کر اڑ گئے۔ امتحان قریب آ گئے۔ میں اس سے کچھ کہنا چاہتا تھا مگر ہمت نہ پڑتی۔ کوئی بات زبان تک آتے آتے رک سے جاتی۔ ریہرسلیں کر کے جملے دہرا کے رٹ کے سامنا ہوتا تو سب گڑمڑ ہو جاتا۔ ایک نامعلوم سی جھجک اندیکھے پردے کی طرح درمیان میں حائل ہو جاتی۔ شاید اسی امتحان شروع ہونے سے 2 دن پہلے کی بات ہے۔ میں کچھ اکھڑا سا تھا، گھبراہٹ میں کبھی صوفے کی ایک طرف ہوتا، کبھی دوسری طرف، اور کنکھیوں سے مسلسل میرا جائزہ لے رہی ہوتی۔ کہنے لگی، پریشان ہو؟ میں نے اٹکٹ کے لہجے میں کہا، ایک بات ہے۔ کہو۔ میں چپ رہا، کہنے کی ہمت نہ پڑتی تھی۔ بولی، کہو نا۔ میرے ضبط کا کنارہ ٹوٹ گیا، بڑے ہی بے ڈھنگے طریقے سے نیند بند آنکھوں کے ساتھ معلوم نہیں لفظ کیسے ادا ہوئے۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ چپ رہی، بہت دیر چپ رہی، پھر دھیمی آواز میں بولی، تمہیں اپنی میری عمروں کا فرق معلوم ہے؟ میں نے کہا، عمروں کے فرق سے کیا ہوتا ہے؟ بولی، بہت کچھ ہوتا ہے۔ محبت اندھی ہوتی ہے، وقت اندھا نہیں ہوتا۔ میں نے کچھ کہنا چاہا تو اس نے میرے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، پھر دفعتاً مجھے شانوں سے پکڑ کر میرا منہ سامنے کیا۔ دیکھتی رہی، کچھ دیر دیکھتی رہی، پھر بولی، پریشان نہ ہو،
جاؤ جا کر تیاری کرو، تمہارے مستقبل کا انحصار اس امتحان پر ہے۔ میں نے کچھ کہنا چاہا، اس نے میرے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی اور پھر جھک کر میرے ماتھے پر اپنے ہونٹ سخت کر دیے۔ وہ مجھے دروازے تک چھوڑنے آئی تو میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں ستارے جھلملا رہے ہیں۔ وقت ٹھہر گیا، ٹھہرا ہی رہا۔ امتحان کے عرصہ میں بھی اس کے نرم، گداز، گرم، رسیلے ہونٹ میرے ماتھے پر سخت رہے۔ آخری پیپر دیکھ کر میں اس کی طرف آیا۔ 2-3 بار دستک کے جواب میں بوڑھی نوکرانی نے ذرا سا دروازہ کھولا اور میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی بولی، باجی کراچی گئی ہے، ان کی خالہ بیمار ہیں، 5-6 مہینے رہیں گی۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی سوال کرتا دروازہ بند ہو گیا۔ میں کچھ دیر کھڑا رہا، پھر بوجھل قدموں سے واپس پلٹا۔ جانے کیوں احساس ہو رہا تھا کہ بند دروازے کے پیچھے ستاروں بھری 2 آنکھیں مجھے دیکھی جا رہی ہیں۔ زمانے بیت گئے اور اب برسوں بعد کامتے ہوئے ہاتھوں سے چائے کی ٹرے میز پر رکھتے ہوئے بولی، اماں بازار گئی ہے۔ جھولیوں بھرے کامتے ہاتھوں سے چائے کی پیالی رکھتے ہوئے میں نے ان نرم گداز ہاتھوں کے لفظ کو محسوس کرنے کی ایک ناکام سی کوشش کی، جن کا تصور کبھی مجھے ہفتوں بے خود کیے رکھتا۔ عرصہ بعد دیکھا ہے تمہیں، میں نے کہا، ایک میٹنگ میں آیا تھا، رہو گے؟ اس کی آواز بیٹھ گئی تھی، کھنکھناتا لہجہ اور ترنم اپنے بھولے بسرے زمانوں کی یاد تھا۔ نہیں، آج شام ہی لوٹ جاؤں گا۔ وہ چپ رہی، میں بھی چپ رہا۔ خاموشی گہری اور گہری ہو گئی۔ شاید زمانے بیت گئے۔ میں اٹھ کھڑا ہوا، چلتا ہوں۔ وہ بھی کھڑی ہو گئی، کچھ نہ بولی۔ آگے پیچھے ہم جوڑی میں پہنچے۔ لمحہ بھر کے لیے رک کر میں نے اسے دیکھا، پھر دروازہ کھولنے لگا۔ میرا ایک پاؤں دہلیز کے اندر اور دوسرا باہر تھا کہ دفعتاً وہ آگے جھکی، شانوں سے پکڑ کر میرے منہ کو اپنی طرف کیا اور سوکھے ٹھنڈے ہونٹ میرے ماتھے پر رکھ دیے۔ دوسرے ہی لمحے وہ تیزی سے مڑی اور تیز تیز قدم اٹھاتی اندر چلی گئی۔ میں چند دمیں اسی طرح کھڑا رہا، پھر آہستہ سے دروازہ بند کر کے گلی میں نکل آیا۔ نیم تاریخ سنسان گلی، دور تک خالی۔ گلی میں کوئی درخت نہیں، لیکن ہر وقت گھنی چھاؤں کا سا احساس۔ نیم پکے کچے فرش پر بوجھ قدموں سے چلتے ہوئے میں نے سوچا، کیا واقعی وقت اندھا نہیں ہوتا؟ بہت شکریہ میرا نام صاحبہ، بہت خوبصورتی سے آپ نے ڈاکٹر رشید امجد صاحب کا افسانہ کلیئر کیا۔ میرے سے صدارت کی اجازت سے یہ ایک اوپن سیشن ہے اور تنقیدی اجلاس ہے، جیسے کہ حلقے کی روایت ہے، تو اب آپ میں سے کوئی بھی اگر گفتگو کرنا چاہتا ہے تو افسانے کے دونوں افسانوں میں سے کسی افسانے پہ بات کرنا چاہے تو جی یقیناً کر سکتے ہیں۔ ان لوگوں کی تنقید کون کرے، اصل مسئلہ تو یہ ہے۔ جی بالکل اوپن سیشن ہے، اگر کوئی عوام میں سے گفتگو کرنا چاہتا ہے تو یہاں ٹائپ پر تشریف لے، فنی محاسن پہ بھی جو بات کرنا چاہے، جس حوالے سے بھی جی پلیز تشریف لائیے۔ جی یہاں پہ بات کریں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام فروغ جمیل ہے اور میں منشا یار صاحب کا بڑا بیٹا ہوں، ان کا فرزند۔ صبح سے جو تقریبات ہو رہی ہیں وہ ہم نے دیکھی اور ابھی بھی یہ جاری ہے، تو کچھ باتیں میں عرض کرنا چاہ رہا تھا اگر آپ کی اجازت ہو۔ ایک تو یہ افسانہ جو بھی پڑھا گیا والد صاحب کا، شجر بے سایہ،
اس پہ ایک ڈرامہ سیریل بھی، ایک ڈرامہ بھی آیا تھا، توقیر ناصر نے اس میں یہ پارٹ ادا کیا تھا، شجرے پہ سایہ، اور یہ بہت اچھا افسانہ اس سینس میں ہے کہ ہم اس میں انسانی رویوں کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایک ہی آدمی، اس کا رویہ اپنی بہن کے لیے اور ہے اور اپنی بیٹی کے لیے اور ہے. وقت کے ساتھ کس طرح وقت کروٹ لیتا ہے، جب اس کی بہن ہوتی ہے تو اس کے کیا جذبات ہوتے ہیں اور وہ اس کو قتل تک کر دیتا ہے، اور بیٹی کے معاملے میں اسی واقعے کے لیے وہ کتنا نرم پڑ جاتا ہے. یہ صرف اس افسانے کی بات نہیں ہے. والد صاحب کے بہت سے افسانے، کیونکہ ان کا گاؤں سے بیسک تعلق تھا، گاؤں کے اور شہر کے بہت سے ایسے واقعات جو بہت بیسک واقعات ہیں اور جو انسانی رویوں پہ مبنی ہیں، جس میں انسانی رشتے انوالو ہیں، اور وہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے اجاگر کرتے ہیں. اس کی ایک مثال ابھی آپ نے دیکھی. میں یہاں بیٹھے ہوئے سن رہا تھا تو بیٹھے بیٹھے کچھ چیزیں میں نے کچھ پوائنٹ نوٹ کیے تھے، کوئی ایسی میں نے کچھ لکھا ہوا نہیں ہے، تو وہی چیزیں ایک دو بس آپ کے سامنے جلدی سے عرض کر دوں گا. ایک تو یہ کہ ہماری یہ خوش قسمتی رہی شروع سے. اب تو میری بھی عمر کافی ہو گئی، بچپن سے لے کے جوانی اور پھر بڑھاپے کے سفر کی طرف ہم نے شاید ایک ملک کا کوئی ایسا بڑا ادیب و شاعر ہو جو حلقے کے اجلاس میں یا ہمارے گھر میں نہ آیا ہو اور جس کی مہمان نوازی نہ کی ہو، اور ہمیں شرف حاصل رہا. اور والدہ صاحبہ کا اس میں بڑا کنٹریبیوشن رہا کہ جو بھی گھر پہ آتے، فرحین صاحبہ، فریدہ حفیظ صاحبہ، یہ سب یہ جانتے ہیں کہ ان کی کنٹریبیوشن اور کس طرح وہ چائے اور سارا سلسلہ چلتا رہا. اس کا صاحب نے صبح ذکر کیا تھا اپنے اس میں کہ ہم نے بہت سا وقت ان کا لیا اور یہ سلسلہ چلتا رہا. اجلاس کے بارے میں آپ نے ڈیٹیل پڑھی لی ہے کہ یہ نیشنل سینٹر میں بھی ہوا، اقبال حال میں بعد میں اس سے پہلے نیشنل سینٹر میں اقبال آپ یہاں پر ہو رہا ہے. والد صاحب کی وفات سے پہلے انہوں نے اپنا ناول راہیں لکھ لیا تھا. ہم نے اس کی تقریب ان کی وفات کے 1 سال بعد کی تھی، اور اس میں بھی جس طرح صبح یہاں سیشن تھا ہم نے مقتدرہ قومی زبان میں کیا تھا، اور انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ ایک چھوٹا حال لیں، آپ کے پاس لوگ بہت کم ہوں گے. سکر سے بہت اچھی افسانہ نگار اور حلقے کے گروپ میں ایکٹیولی حصہ لیتی رہتی ہے محترمہ افسار فاطمہ سکر سے تشریف لائی ہے، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. اسی دوران ہمارے اس سیشن کی اسٹیج کی شخصیت محترمہ فرین خالد صاحبہ تشریف لائی ہے. حلقے کی بہت مختلف شخصیت ہیں اور ترتیب رنگ کی صدر نشین بھی ہیں، بہت اچھی افسانہ نگار ہے. ان سے التماس کرتے ہیں کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں. اب آپ میں سے مزید کوئی افسانے کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہے؟ میرا یہاں پر آنے کا مقصد یہ ہے کہ جو 2 افسانے پڑھے گئے ہیں، ہمارے افسانوں کا معیار جو ہے وہ عالمی ادب کے لحاظ سے نہیں بڑھ رہا. یہ جو دونوں افسانے پڑھے گئے ہیں اس میں لذت زبان اور حدت جذبات کے سوال پوچھ رہی ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ادب اور مذہب یہ دونوں استحصالی طبقے کے خلاف اور استحصال کے خلاف لڑنے کی صلاحیت اور ہمت جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں. اب ہمارا افسانہ، چاہے افسانہ ہو، ناول ہو، ڈرامہ ہو، کل میں ایک راولپنڈی آرٹ کونسل کی طرف سے ایک فنکشن اٹینڈ کر کے آئے ہوں. وہاں بھی یہی تھا کہ ڈرامہ کا جو امپیکٹ ہے سوسائٹی پر وہ کیا ہو رہا ہے، وہ بڑا ہی نیگیٹیولی ہو رہا ہے. دیکھیں، مذہب میں اشارے ملتے ہیں اور مذہب میں ڈائریکٹ کیا جاتا ہے کہ زندگی کے اندر کیا رائٹس اور رانگز ہوتے ہیں، اور جب قلم کار جب اپنا قلم اٹھاتا ہے تو وہ کردار نگاری کے ذریعے اور کرداروں کے ذریعے یا تھیم بیس کر کے یا پلاٹ کنسٹرکٹ کر کے یا اسٹوری کو ڈیولپ کر کے وہ یہ بتاتا ہے کہ ایون اور پازیٹیو جو فورسز ہیں وہ کیسے رائز ہوتی ہیں اور کنفرنٹ کرتی ہیں. اور اگر کوئی بھی رائٹر ان 2 چیزوں سے ہٹتا ہے، ڈائریکٹیو پرپز یا انسٹرکٹ کرنا نہ اس کا مقصد ہو، تو وہ سوسائٹی کو بیسیکلی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کرتا ہے. تو ہمیں یہی
وجہ ہے کہ ہمارا جو انڈیا اور پاکستان کا جو ڈرامہ ہے اور فلم ہے یہ محبت اور شادی سے آگے نہیں جا پا رہے, ہم اسپرٹ لیول پر نہیں جا پا رہے, ہمیں تھوڑا سا اس سے آگے سوچنا ہے. میں کتابیں لکھنے سے یہ کام نہیں چلے گا. آپ محبت نہ کیجیے گا. تو کیف صاحب افسانے کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں؟ اب آپ سے گفتگو اتفاق ہے کہ مختصر گفتگو دیں. السلام علیکم. رشید امجد صاحب اور منشا یاد, مجھے یہ اعزاز ہے کہ میں دونوں سے ذاتی طور پہ طویل مدت سے ملتا ہوں. جہاں تک رشید امجد صاحب کا سوال ہے, وہ سرکاری میری جو ذمہ داری تھی اس حوالے سے میرا ان کا ایک قریبی تعلق تھا. ان کی ترقی جو ہے ملازمت میں میرے سب سے ہوتی رہی ہے. ایک بڑے محبت کا رشتہ اس لیے تھا کہ میں نے ان کو حلقے میں دیکھا تھا اس سے بہت مدت پہلے, تو اس وقت ہم ان سے ملتے ہوئے جھجک رکھتے تھے, ڈرتے تھے, کیونکہ علامتی اور مشکل افسانے یہ لکھا کرتے تھے. تو جب ان کو ایک قد بھی ماشاءاللہ بہت اونچا تھا, اور جب ان سے ملاقات ہوتی تھی تو بڑی خوشی ہوتی تھی کہ ان سے ایک اور روپ میں بھی تعلق بنا ہے. ان کا افسانہ ہماری شہری زندگی کی ایک عام چلتی پھرتی تصویر ہے. اچھا افسانہ ہے, میں اسے عالمی سطح کا افسانہ سمجھتا ہوں, بلکہ رشید امجد کے تمام افسانے میں سمجھتا ہوں کہ عالمی سطح کے ایک اچھے معیار ہیں, ہم پیش کر سکتے ہیں دنیا کو کہ یہ ہمارے رائٹر ہیں. جہاں تک منشا یاد صاحب کا تعلق ہے, زمانۂ طالب علمی میں حلقہ ارباب ذوق میں ان کو دیکھا, پھر ان کو مختلف محفلوں میں بولتے دیکھا, حلقہ ارباب ذوق سے علاوہ بھی تقریبات میں ان کو دیکھا. ایک چھوٹا سا نظر سنجی میں بتاؤں گا ان کی, لیکن اس سے پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ دیہی زندگی کی عکاسی جو کی ہے ہمارے مختلف لکھنے والوں نے, جس میں احمد ندیم قاسمی کا رنگ اس میں جھلکتا ہے ان کے افسانے میں, لیکن یہ ہمارے دیہی معاشرے کی عکاسی ہے. اور اسی زمانے میں, جس زمانے میں منشا یاد صاحب حلقے میں ہوتے تھے, سلیم خان گیمی ریڈیو پاکستان کے ایک افسر تھے, رائٹر تھے. انہوں نے ایک افسانہ پڑھا, اس میں جرائم تھے بہت زیادہ, دیہی زندگی کی عکاسی تھی. تو احباب نے ان کے احباب نے, میں تو جملہ تھا, تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جس میں جرائم کی عکاسی بہت زیادہ کی گئی ہے. تو اس وقت سلیم خان گیمی نے کہا کہ جب گفتگو ساری ختم ہو گئی, سمیٹ ہوئی, تو بعد میں ان سے بات ہوئی, کہنے لگے کہ ہم ایک مجرم معاشرے کا حصہ ہیں. اس وقت جو میری طرح نوجوان تھے, ہمیں وہ بہت برا لگا کہ یہ بڑے مبالغہ آرائی کر رہے ہیں. لیکن اب جو اسٹریٹ کرائمز ہیں بڑے شہروں میں, جو روزانہ کی خبریں ہیں, تو لگتا ہے کہ رشید سلیم خان گیمی نے اس وقت سچ بولا تھا, ہمیں اس وقت سمجھ نہیں آیا تھا, ادراک نہیں ہوا تھا. تو میں دونوں افسانوں کو خوبصورت افسانہ سمجھتا ہوں. ایک ان سے انٹریکشن جو تھا منشا یاد صاحب سے, ان کے گھر میں بھی ملاقات ہوئی. میرے ایک دوست تھے, UNDP کے لیے کوئی انہیں اسائنمنٹ ملی سرکاری حیثیت میں کہ آج کل ٹی وی ڈرامے پہلے کیا تھے, اب کیا ہیں, اور آئندہ کیسے ہونے چاہیے. اور ان میرے جو دوست ہیں ان کا کوئی تعلق ادب سے نہیں تھا, بڑے الجھن میں تھے کہ میں کیا کروں. میرے ساتھ بات کی, مجھے فوراً یاد آیا کہ اس موضوع پہ سب سے اہم شخصیت منشا یاد ہو سکتی ہے. تو ان کے گھر گئے, انہوں نے بلا جھجک ہمیں رہنمائی کی, اور ایسی رہنمائی کی کہ اس UNDP کی طرف سے جو انتظامات کر رہی تھی منیزہ ہاشمی فیض کی صاحبزادی PTV کی طرف سے, انہوں نے کہا یہ آپ کے خیالات نہیں ہو سکتے, یہ کسی بڑے منجے ہوئے آدمی کے ہیں, آپ مجھے ان سے ملائیں. پھر ان سے ملایا, پھر انہوں نے اس تقریب میں جو تقریب ہوئی کہ آج کا ڈرامہ کیسا ہے, پہلے کیسا تھا اور آئندہ کیسا ہونا چاہیے, منشا یاد سب کو آج شامل کیا. بزرگاہ زنجی کے حوالے سے چھوٹی سی بات ہے, منشا یاد صاحب کے حوالے سے. سید یاسین قدرت کوئی غالباً سرگودا سائڈ کے کوئی شاعر ہیں, ان کی کتاب تھی سبحان تیری قدرت. کتاب کا ہاں سائیوال کے شہر سے, تو کتاب کا نام کچھ اور تھا, لیکن اس کتاب کا نام تھا جی سوچتی آنکھ کا ارینگ. آپ کو بھی مشکل لفظ لگا ہوگا.
تو کہنے لگے کہ سید یاسین قدرت کی کتاب کا نام اتنا مشکل ہے اور اسی طرح کے اندر بھی کئی مشکل الفاظ ہیں. میرے جیسا دیہاتی پس منظر رکھنے والا بڑی الجھن میں, اور مجھے میری سوچتی آنکھ کو یہ کتاب پڑھتے ہوئے کئی دفعہ بار بار ارین ہوا ہے. تو مجھے لگا کہ سمجھ آ گئی کہ ارین کیا ہے, تو جھٹکے مجھے لگی کتاب پڑھتے ہوئے. تو میں اجازت چاہتا ہوں. میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب طارق محمود انجینئر صاحب حلقے کے معاون بھی ہیں, سابقہ جوائنٹ سیکرٹری بھی ہیں, اور بہت باقاعدگی سے حلقے کے ہر اجلاس میں شرکت کرتے ہیں. محترم جناب طارق محمود انجینئر صاحب. سر اس طرح آپ کی اجازت سے حلقہ باب ذوق اسلام آباد کے ساتھ میری وابستگی 2016-17 کی لگ بھگ اس طرح ہوئی کہ اس سے پہلے گورنمنٹ کالج لاہور یونیورسٹی طالب علم کے زمانے میں پارٹی ہاؤس کبھی کبھار جایا کرتا تھا وہاں پہ. تو وہ چونکہ ایک فیز ایسا ہوتا ہے ایجوکیشن کے, اس میں زیادہ سر کھجانے کی فرصت نہیں ملتی. پھر اس کے بعد یو ٹی انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور, وہاں پہ لٹریری سوسائٹی کا باقاعدہ رہ کر 4 سال. تو 2006 میں مجھے منیر نیازی صاحب نے ایوارڈ سے نوازا بیت بازی کے حوالے سے, اور پی ٹی وی میں بزم طارق عزیز اور ان حوالوں سے, شاعری سے. اس سے پہلے پھر میں نے غزل کہنا شروع کی اس زمانے میں. تو وہ بھی ایک تربیت کا ماحول تھا. اور لیکن بیچ میں یہ تھوڑا سا سلیک ٹائم آیا, کوئی 6-7 سال کا, کیونکہ پس منظر سے تعلق رکھتا ہوں. تو 2015 میں میرا چشمہ اٹامک ریئیکٹر پہ ہمارا ہے, تو وہاں پہ مجھے جانے کا اتفاق ہوا. تو وہاں پہ حامد سراج صاحب افسانہ نگار, بہت ہی مشفق اور حلیم متبع, اور مطلب ایسا انسان, مطلب میں نے میری زندگی کا تجربہ جتنے بھی ادباء شعراء, مطلب ایک طرح طرح کی شخصیات ہوتی ہیں, لیکن انسانی ویلیوز جو ہیں وہ, تو انہوں نے مجھے پھر افسانے کی طرف راغب کرنے میں اور پڑھنے کے حوالے سے بہت راغب کی. میرا ایک اپنا میدان بھی رہا. پھر حمید شاہ صاحب سے متعارف ہوا, اور پھر اس طرح میں حلقے میں آتا چلا گیا. یہ تو ایک تعارف ہوا. پھر لیکن اس دوران میں نے, چونکہ میرا ایک اپنا پیشن ہے بہت زیادہ مطالعہ کرنے کا, شاید ایک میرے لیے کوشچن ہمیشہ صاحب ادھر چھوڑ گئے تھے کہ بعض لوگ میرا خیال ہے کہ انڈیسائسو رہتے ہیں اس حوالے سے کہ ان کو پڑھنے کے حوالے سے اور لکھنے کے حوالے سے, جو کہ اور یہ بدلتی سی صورتحال جو ہے جس میں اتنے پلیٹ فارمز آپ کو مہیا ہو گئے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جیسے جیسے میڈیمز اور یہ جو پلیٹ فارمز چینج ہوتے جا رہے ہیں, تو جو ویز آف ایکسپریشنز وہ بدلتے جا رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جو ہمارا ایک نوجوان رائٹر ہے, ان کا جو سنجیدہ ادبی تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ کس حد تک کا تعلق ہے, اور وہ اگر آتا ہے تو وہ ان کو کس سطح پہ ایکسیپٹ کرتا ہے. اصل میں ادب کی جو صورتحال, جو تنقیدی تھیوری کی بات کرتے ہیں, جو ہم جس تنقید کی بات کرتے ہیں وہ کلاسیکل تنقید ہے, اور ہمارے جو اصناف ہے, غزل ہے اور ناول, اور یہ جو ایک ٹرینڈ رہا ہے ادب کے اندر, تو وہ جو ایٹیٹیوڈز تھے وہ سارے کے سارے, آج یہ دیکھیں حلقہ اسی تنقیدی ایٹیٹیوڈ کو ڈیولپ کرنے میں
اس کا بڑا کردار رہا ہے. تو یہ ہے کہ یہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے اس کا ایک بہت بڑا ایک کہہ لیں سسٹم ٹرینڈ جو جنریشن ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے. میں کتاب کی طرف آتا ہوں اور میں ادب کی طرف آتا ہوں اور میں اگر جینوئن سنجیدہ نوعیت کی ادبی پلیٹ فارمز کی طرف آتا ہوں تو اس کی کیا وجہ ہے؟ میں اس سچ کی تلاش میں آیا اور میرا خیال ہے یہ جو سچ ہے اس کی توثیق ہوئی ہے یہاں پہ آ کے. اب اس وقت میں نئی صاحب اجازت سے آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے بعد یہ ہمارا سیشن اس کے بعد ہمارا آن لائن سیشن ہے کمیٹی روم میں. اس سے پہلے چائے ہے, چائے اس وقت بلکہ جو چائے کے اشیاء ہیں چیزیں ہیں ٹھنڈی ہو رہی ہے تو, لیکن آپ اس کے بعد وہاں پہ بھی ہمیں اس کو انٹرٹین ہوگا. وہ سارا اتنا کوئی بھی ہمارا سیشن اتنا سکیل نہیں تھا, ہلکا پھلکا ہی ہے. تو اس میں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ دونوں افسانوں کے حوالے سے تو دوست بات کر ہی رہے ہیں اور ضرور کریں, ہمارا جو پینل ہے وہ ضرور بات کرے. لیکن اس کے علاوہ جیسے ہلکے کے حوالے سے یادیں ہیں, باتیں ہیں جو کہ پچھلے کلاسوں میں ہوئی ہیں اور ایسی باتیں ہوئی ہیں, آپ کو اجازت ہے, ہم چاہتے ہیں وہ باتیں بھی اگر کرنا چاہیں آپ تو کریں اور اپنی گفتگو کو ذرا مختصر کریں کیونکہ صبح سے ہمارے سیشن چل رہے ہیں اور ابھی جو دوست آئے ہیں انہیں اندازہ نہیں ہے کہ جو لوگ صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں 10 بجے سے ان کے لیے تھوڑا بار بھی ہوگا. کیا ایسے گفتگو کو ہم بیٹھے اور سب اب اسٹیج پر آتے ہیں ہم اور دوستوں سے آپ اسٹیج کی جانب آتے ہیں. سب سے پہلے میں محترم جناب اشفاق عامر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور مجلس سے مہمانان میں شامل ہیں. محترم جناب صدارت کی اجازت سے میں ایک منشی ریاض صاحب کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوئی. میں بھی ایک واقعہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. جس طرح ڈاکٹر عبدالوحید رانا صاحب نے بتایا نا کہ کس طرح وہ حلقہ میں لے گئے منشی ریاض صاحب. میرے ایک کولیگ تھے سینئر کولیگ, وہ مجھے بتا رہے تھے کہ میں موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا تو ایک جگہ میں رکا تو منشا صاحب میرے پاس آئے. کہتے ہیں میں نہیں جانتا تھا منشا صاحب, تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں جاب کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ کوئی پڑھنے لکھنے کا کوئی شوق ہے؟ کہا کہ مجھے شوق تو ہے. انہوں نے کہا کہ ادھر ہمارا ہلکے کا پروگرام ہوتا ہے ادھر. منشا صاحب نے مطلب ہلکے کو بنانے میں اتنی محنت کی کہ لوگوں کو سڑکوں سے پکڑ پکڑ کے ہلکے میں. تو سب کو مبارکباد اور خلیق کو خاص طور پہ بہت مبارک. بہت شکریہ. ہمارے مجلس سے مہمانان میں دوسری شخصیت دھرتی رنگ کی صدر نشین, بہت اچھی افسانہ نگار, بہت متحرک ادبی شخصیت محترمہ فرین خالد صاحبہ سے تمام حاضرین محفل کو السلام علیکم. مجھے اندازہ ہے کہ بہت جیسے بتایا کہ بڑی دیر سے لوگ بیٹھے ہیں, بہت مختصر بات کروں گی. حلقے ارباب ذوق کے روح روان جناب خلیق الرحمان صاحب کو بہت بہت مبارک ہو آج کی, اس لیے کہ مجھے نہیں پتا کہ اس سے پہلے 50 سالہ تقریبات کا انعقاد کبھی ہوا تھا یا نہیں ہوئے, لیکن آج مگر یہ کہ یہ تاریخ جو انہوں نے قائم کی ہے, میں امید کرتی ہوں کہ ایسے تمام حلقے جو مختلف شہروں میں کام کر رہے ہیں ضرور ایسا ہی پروگرام کریں. اور یہ ہمارے لکھنے والی جو کمیونٹی ہے, ادبی کمیونٹی, یہ ان کا استحقاق ہے کہ ان کو سراہا جائے, ان کو پذیرا
पजीराई मिले उनकी जिंदगी में, उनकी जिंदगी के बाद, कि ये काम बड़ा मुश्किल है जो वो करते हैं और आज खलीफ साहब ने करके दिखाया है। तो आप सबकी तालियों में बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूंगी। बता दें प्लीज। लेकिन मैं अभी भी नहीं जाने को तैयार। मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि खलीफ साहब ने बारिश, बादल, बरसात, तूफान हर तरह से हल्कर बावजूद को जिंदा रखा है। चाहे कोविड रहा हो, चाहे इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार के जो सियासी हालात हम सब जानते हैं, उसमें किसी न किसी तौर इसको जिंदा रखा है। इसलिए हमारी ख्वाहिश है कि खलीफुर रहमान साहब इसको मजीद चलाएं और इसी तरह से नए इंशाअल्लाह और नए लिखने वालों को जितनी ये जगह देते हैं, जितनी ये पजीराई देते हैं, इनका सानी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। मजलिस मेहमान में मोहतरम जनाब जहांगीर इमरान साहब से तमाश है कि हम तशरीफ लाएं। एक दिन हल्के में मंशा याद साहब ने अफसाना पढ़ा, उर्दू अफसाना। तो मैंने कहा मंशा साहब ये तो अफसाना 20 साल पहले मैंने तमाही अदब पंजाबी का जो रिसाला उसमें किक्कर करने के नाम से पढ़ा हुआ। कहते हैं आप पढ़ा बस चुप रहो तो। और इसी तरह मैं देख रहा था कि ये जो आज पढ़ा गया अफसाना, ये भी पंजाबी का अफसाना था, सब भराई उसका नाम था, मेरा ख्याल है उसका ये तर्जमा उर्दू तर्जमा था। पर दोनों अफसाने जो थे तो ये दोनों अफसाने जो थे बड़े खूबसूरत अफसाने थे। और मंशा साहब का अफसाना बहुत वाज़ेह था और बहुत खूबसूरत अपनी गिरफ्त में रखने वाला अफसाना था कि शुरू से आखिर तक उसने अपनी गिरफ्त में रखा और कोई इबाम उसमें नहीं था। जबकि रशीद अमजद तो ज्यादा ये फर्क है रशीद अमजद और मंशा याद कि रशीद अमजद अलामती अफसाने की तरफ चले गए थे ज्यादा, और मंशा याद उस तरह अलामती अफसाने की तरफ नहीं गए, बल्कि अपनी कहानीपन जो है उसी में लिखते रहे अफसाने। तो हल्के की जहाँ तक हल्के का ताल्लुक है, तो हल्का जो इस्लामाबाद है, ये मैं समझता हूँ कि हल्का रावलपिंडी की कंटिन्यूटी है, क्योंकि हल्का रावलपिंडी जो है पहले वजूद में है और यहाँ के सारे जो राइटर हैं वो पिंडी जाया करते थे। पिंडी के इधर आया, ये तो बाद में 72 में वजूद में आया ये हल्का इस्लामाबाद का। तो इसी तरह इसमें फर्क कोई नहीं है कि पाकिस्तान बनने के बाद जो माइग्रेट करके लोग पिंडी आए, उन्होंने अख्तर हुशियारपुरी और अब्दुल अजीज फितरत, क्या कहते हैं उसको, सैंडो थे, क्या नाम, फैंजोजी, इस तरह ये सारे लोग जो थे ये पिंडी आए, इन्होंने हल्का कायम कर लिया था पाकिस्तान बनने के बाद। तो यहाँ अक्सर जो लोग थे वो पिंडी भी जाया करते थे और इस्लामाबाद में भी। तो वहाँ पिंडी में हमारे राइटर हुआ करते थे, सदीक असद साहब बुजुर्ग राइटर थे। तो अफसाने तनकीद के लिए पेश करते थे, हर अफसाने के बीच में एक रोमांटिक सीन जरूर होता था और हम उसी की तलाश में बैठे रहते थे। और हम बच्चे थे जब हल्के में जाना शुरू किया हमने, बल्कि अख्तर उस्मान और मैं एक बार ना वो शबनम मनालवी साहब थे, वो सऊदी अरब में होते थे, कभी कभी आते थे, तो वो बहुत तवील लंबी गुफ्तगू किया करते थे शबनम मनालवी। तो वो कर रहे हैं गुफ्तगू खत्म नहीं कर रहे, मैं कहा अख्तर यार क्या ये, हम उठ के गए बाहर से जाकर लाइट बंद कर दी, तो उस तरह वो इजलास खत्म हुआ।
صاحب کی میں بات کر رہا تھا کہ وہ ہر افسانے میں ایک سین ایسا رومانٹک اور جنسی رکھتے تھے کہ لوگ ہمارا تک بوجھ رہتے تھے وہ سین کس وقت ہے. ایک سین آیا ان کا افسانہ پڑھ رہے تھے, کہتے ہیں میں اور میری محبوبہ جو ہے وہ دریائے نیلم میں جا رہے تھے, کشتی میں جا رہے تھے, ارد گرد کمل کے پھول کھلے ہوئے تھے, وہ میرے قریب آئی. اس طرح یہ سین افسانہ جب پڑھ چکے تو میری باری آئی تو میں نے کہا صاحب صدر وہ کون سا دریا ہے جس میں کمل کے پھول کھلے ہوئے ہیں. کتاب کا نام تھا سمندر کا پیٹ. سمندر کا پیٹ. وہ زمانہ ایک اور زمانہ تھا کہ لوگ رائٹر سے ملنے کے لیے ترستے تھے, ملتے تھے. میں خود مظہر اسلام کو دیکھنے کے لیے صرف اچانک اخبار میں جایا کرتا تھا, صرف دیکھ لوں اسے. پھر اس سے قربت ہوئی, میں جنگ میں ان کے ساتھ جو ادبی سفر کو اسسٹ کرتا رہا. تو مجھے اس نے مظہر اسلام نے مجھے ایک بار مجھے بات بتائی, کہتے میں نیا آیا تو میں نے افسانہ مجھے پڑھنے نہیں دیتے تھے ہلکے میں کہ نیا بندہ کسی کوئی لفٹ نہیں کراتا تھا. میں نے رشید امجد ہمارا پروگرام اسی طرح چل رہا ہے. کسی کو پہلے دعوت دینے سے پہلے اس سے پہلے ہمارے پاس جو شیلڈز اور کچھ ہمارے اسناد ہیں وہ دو دوست یہاں موجود ہیں, وہ چلے گئے ہیں اسی چکر میں کہ ہم اگر یہ پیش کرتے ہیں تو وہ سب لوگ اٹھ جاتے ہیں اپنی سیٹوں سے اور بس ایک ہنگامہ بچ جاتا ہے. تو ہماری خواہش ہے کہ ابھی ہم جو دوست بیٹھے ہیں انہیں صاحب صدارت اور پینل جو ہمارا بیٹھا ہے ان سے ان کے ہاتھوں سے یہ شیلڈ اور جو اسناد ہے وہ ہم دیں. میں اپنے بہت پیارے دوست بہت اچھے شاعر اور براڈ کاسٹر جناب حیدر فاروق صاحب سے درخواست کرنا ہے اور اپنی شیلڈ وہ لیں. میں جناب کے امتیاز صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اعزاز کریں. محترم جناب کے امتیاز صاحب بیٹھو کوئی بات نہیں. محترم ماں باپ مجھے 100% یقین ہے کہ بہت سخت کر چکے ہیں اور ہر آدمی اس جلدی میں ہے کہ مجھے جلدی یہاں سے اور روانہ کیا جا سکے اور جو روانہ ہونا ہے سب نے. تو پھر معاملہ یہ ہے کہ خلیل اور اکبر خان جناب خلیق الرحمان صاحب اور اکبر نیازی صاحب یہ ایک بہت ہی میں اس کو تقریب جو ہے اس کو ایک تقریب نہیں بلکہ اس کو موعظہ ہی کہوں گا کہ آج تک کتابوں کی تقریبات ہوئی, شخصیات کی ہوئی, ان کے ساتھ ہوا, لیکن حلقے کا کاربن کیا یہاں جہاں بھی حلقے موجود ہیں پوری دنیا میں حلقے کا موجود ہے, لیکن ایسی تقریب جو ہے کہ جو صبح 10:30 بجے 11 بجے سے شروع ہوئی ہے اور ابھی تک جاری ہے, جبکہ یہاں آباد کے بلان والے ہیں 7 بج چکے ہیں. تو یہ ایک اس کا سارا جو کریڈٹ ہے وہ ان دو نوجوان ہمارے جو ہیں دوست خلیق اور اکبر خان نیازی, یہ سارا کریڈٹ انہیں کیا ہم کھاتے میں ڈال سکتے ہیں. اور اتنا اچھا پروگرام ارینج کیا کہ جتنے جو بھی یہاں کی اہم شخصیات تھیں وہ پہلے سے لے کر آخر تک اور جو احباب یہاں موجود رہے, تو یہ ان کا کریڈٹ ہے اور یہ کریڈٹ ہمیشہ ان کا یاد رکھا جائے گا. اور ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اتنی آسانی کرے کہ یہ دونوں نوجوان جو ہیں اس کی پلاٹینم جوبلی بھی جو ہے وہ منائے. اور کوئی بات نہیں, دائم آباد رہے گی دنیا, ہم نہ ہوں گے کوئی ہم ساتھ ہوگا, تو وہ جاری رہے گا یہ سلسلہ. اور یہ جو انہوں نے شمع روشن کی ہے یہ دعا ہے کہ اس کو اس طریقے سے جو ہے کامیابی اور کامیابی ادا کرے. یہ ہر سال ہونا چاہیے. باقی جو ساری باتیں وہ تو تقریباً ساری حلقے کے حوالے سے کہہ دی.
थी। मनशा याद साहब की जो शख्सियत थी वो बहुत ही एक इतनी अलग ऑफिस वर्कर कि मुझे याद है एक बार हाल में सबसे पहले मुझे भी उनकी जो है उन्होंने इतला भिजवाई कि आपने आना है, तो एक बार हाल था मैं भी उधर हाजिर हुआ क्योंकि ज़्यादा सब मुल्क से बाहर रहने की वजह से हम नहीं आ सकते थे। लेकिन जब मैं आया तो वहाँ उनके और फिर एक जो आखिरी उनकी मुलाकात थी वो जब इधर यहाँ किसी हॉस्पिटल में उनको जब तकलीफ हुई तो मैं वहाँ हाजिर हुआ उनसे मुलाकात के लिए। अब 2 अफसाने पढ़े गए। अफसाने की बात है कि ये दो अपने अपने उफक थे, एक कहानी की तरफ और एक आरामदी अफसाना की तरफ। तो ये एक बहुत अच्छी ये भी सिलेक्शन हुई, मैं इसकी भी दाद दूंगा कि कहानी जो है वो मनशा याद साहब के आफाक उसमें और आग में या उसमें हम सिर्फ उस देही माहौल को उसका चखने के लिए और उसका जो टेस्ट था उसके लिए हम उनको मनशा याद साहब को पढ़ा करते थे कि उनका वो आज तक वो एक अफसाना था वो मैंने पढ़ने के लिए दिया। तो वो हमेशा जब भी मुझे मिलता कहता सारा वो तोतिया मन मोतिया वाला जो है ना वो अफसाना मुझे फिर पढ़ना है, तो वो फिर रसाला उठा कर ले जाया करता था और फिर आना आया था। इस तरह रशीद अमजद साहब से जो है बहुत मुलाकातें रहती थी। उनकी अलामत की तरफ ऑफकोर्स उनका था और उस वक्त हमें ज़्यादा पसंद भी नहीं आता था कि कौन इसको खोजता थे कि इन्होंने असल क्या कहना है। लेकिन मनशा साहब जो है वो ऐसे कहानीकार थे कि जिनको बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता था और ये आज उन्हीं की इसीलिए ये है उनकी पजीराई जो है मदरसे के बाद भी उनकी जो पजीराई हुई है वो उसमें बहुत कामयाब रहे और उनके लिए अल्लाह ताला अगली जो मंजिल है वो भी आसान। बहुत शुक्रिया। मोहतरमा फरीद चौधरी से होगा सिल्तवात से क्या अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आज वाकई इट वाज सो ब्यूटीफुल और मैं कॉन्ग्रेचुलेट वो दिल से कर रही हूँ कि इसने ना सिर्फ एक अच्छा राइटर होने का बल्कि उनका भांजा होने का भी हक अदा कर दिया। गद्दी नशीन होने का मनशा जी का। थोड़ी सी यादें हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही हूँ। मनशा जी और मुफ्ती जी को जब मैं मिली 84 में मिली तो पहले थी, लेकिन 84 में हल्के में मैं बाकायदा एंटर हुई और वो इकबाल हॉल में हुआ करता था इजलास। और मुझे याद है कि छोटा सा हॉल था, लंबा सा, पीछे किताबों के ढेर होते थे, पता नहीं सीडीए की कोई बिल्डिंग थी, टूटे हुए शीशे होते थे, लेकिन इतना लोगों का ज़ौक़ शौक होता था कि हम लोग हर फ्राइडे को हम पहुंचा करते थे। नासिर और हम असर है उस टाइम के। और मनशा जी को वो अपने स्कूटर पे होते थे, अक्सर आते थे, जो रास्ते में आता था उनको चुक्की ले आओ, वो कहते चुक्की, और मतलब लोगों को कहते थे फलाना जा रही है, अच्छा उन्होंने भी चुक्की ले आओ। मतलब बाकायदा तौर पे एक मुहिम चलती थी जैसे वो शिकारियों की होती है। अच्छा मुफ्ती जी बाय दैट टाइम जब मैं उनको मिली तो वो तकरीबन बेडरिडन थे, तो उनकी बहू तहमीना जो पहली बहू थी, अक्सी की पहली बीवी, वो उनकी ब्लू सी फॉक्सी होती थी, वो पढ़ाया करती थी कहीं, तो हल्के के इजलास पे वो उनको लाती ले जाती थी, बड़ी वो सर्विस करती थी इस हवाले से। तो जब मैंने मुफ्ती जी को वैसे जब ये यूनिवर्सिटी का मेरा टाइम था तो यूनिवर्सिटी से मिसबा मुफ्ती के थ्रू मैं उनको मिली, जो उनका रिश्ते में पोता या नवासा लगता है। तो जब मैं मुफ्ती जी को मिली तो उस वक्त मैंने अपनी 4 मतबू अफसाने उनको दिखाए। लकीली वो कोई जहारसू में छपा हुआ था, कोई निरंगे ख्याल में, तो मैंने मुफ्ती जी को दिखाया। अच्छा जब कोई लिखने का शौकीन आता था ना तो मुफ्ती जी की आंखों की चमक जो थी ना देखने वाली होती थी। फरीदा आपा गवाएं, क्योंकि ये उस वक्त मतलब उनकी आंखें इस तरह चमक रही होती थी जैसे कोई बच्चा चॉकलेट देख के खुश होता है, मतलब बिल्कुल बच्चों वाली मासूम उनके चेहरे पे वो होती थी चमक। तो मुझे कहती है अच्छा जरा मैंने 10 कुड़ी अच्छा तो लिखना चाहती, वो इंग्लिश या पंजाबी बोलते थे। अच्छा मनशा जी भी पंजाबी ज्यादा बोलते थे, बल्कि पानी को पानी कहते थे। तो मैं अक्सर कहती मनशा जी पानी क्यों बोलते, मैं पानी कह रहा है, मेरे को पानी नहीं बोलिया, मैं क्या तुसी बोलिया ना पानी, नहीं मैं पानी बोलांगा। उनके बेटे भी गवाह। तो मतलब वो जब उधर मैंने उनको बताया तो उन्होंने मुझे कहा कि ये अफसाने जो है ना इसमें ये लाइन ठीक कर दो, हालांकि छपे हुए
रहे थे, मैंने उनसे ले ली। कहते क्यों? मैंने कहा ये मेरे बेबीज हैं, काने लूले लंगड़े जो भी है, यू हैव नो, मैं आपको मिली आई हूँ कीदत पे, यू आर नॉट सपोज टू चेक इट ना। तो मुझे कहते हैं आज तो मैं तेरा शागिर्द, तू मेरी उस्ताद। लेकिन उन्होंने फिर उस्तादी ये की कि मुझे हल्के की मेंबर बना दिया। अब हल्के की मेंबर बन के तो वहां नहीं चलती थी ना किसी की, वो तो इतना जालिमाना, लिटरली अभी तो कुछ नहीं होता, अभी तो और माहौल हो गया। उस वक्त बड़ा जेन्युइन और बड़ी मतलब जालिमाना जराही हुआ करती थी, कोई किसी का लिहाज नहीं होता था। और उसी से हमने बहुत कुछ सीखा। और अफसाने जैसे कहते ना, उनको पकड़ के हमें कहा कि नहीं लिखना है, रोज एक सफा लिखना है, ये ट्रेनिंग होती थी उनकी। और मंशा जी का भी यही था। मुझे याद है हल्के के इजलास में जब मैंने आना शुरू किया तो मैंने पहली जो चीज दी थी उसके लिए वो एक पोइम थी सी पिच के नाम से। ठीक है, वाह भी हुई, उस पर सारा कुछ हुआ। तो शाम को मेरी तलबी होगी, दोनों ने, इधर मंशा जी बैठे हुए थे और इधर मुफ्ती जी। वो मेरी खिंचाई हुई कि मैं लिटरली रो पड़ी। मैं सिर्फ स्टूडेंट थी। अब मुझे समझ है नहीं, नजर तो तेरी चंगी सी, पर तू आइंदा मेरे शायरी नहीं करनी। या अल्लाह क्यों नहीं शायरी करनी? लिटरली उन्होंने मुझे कोई 12-15 साल, मुफ्ती जी से मेरा ताल्लुक रहा है 14 साल का, ठीक है, मंशा जी से थोड़ा और, उनकी डेथ तक। तो मैंने उनके सामने शायरी शो नहीं की, अगर की भी है तो छुपा के रखी है। उसके बाद मैंने अपनी शायरी में सामने लेके आई। लिटरली डांटते थे, पता नहीं क्यों, मंशा जी भी बेइज्जती कर देते थे। दूसरा भी ये कि हल्के के इजलास के अलावा वो तो वहां होता था। उसके बाद मंशा जी ने अपने घर पे वो अफसाना बैठक शुरू कर दी, अफसाना मंजिल। जब वो शिफ्ट हुए तो वहां हम लोग महीने में एक आध हमारी बैठक होती थी, बिल्कुल अलग। मुफ्ती जी भी वहां आते थे। तो उसका नाम क्या था, वो जो अफसाने की बैठक उन्होंने जमाई थी, पता नहीं अफसाना बैठक थी या समथिंग। उधर फिर अम्मी जी, जिनको हम अम्मी जी कहते हैं, मुफ्ती जी की मिसेस को भी हम अम्मी जी कहते थे, और मंशा जी की। भाई वो खातून, मैंने किताब में भी उनको एट्रीब्यूट दिया है कि मंशा जी की जो कामयाबी थी ना, उसके पीछे उनका हाथ था। लेकिन उस वक्त वो राइटर्स सिर्फ आपको लिखना अच्छा नहीं सिखाते थे, आपको अच्छा इंसान बनना भी सिखाते थे। ट्रस्ट मी, मेरी अपनी जात की अगर मैं बात करूं तो मेरे अंदर बहुत सारी जो चेंजेस आई उस एज में। आई मेट देम व्हेन आई वाज अ टीनेजर। बहुत सारी चेंजेस इनडायरेक्टली जो मेरे अंदर आई वो उन दोनों और उनके साथ बैठने वाली शख्सियत की वजह से। तो ये जो आज का इजलास हुआ है, मेरा ख्याल है इनकी भी काफी कंट्रीब्यूशन है जो बता नहीं रहे होंगे। तो ये बहरहाल ये बहुत अच्छा इवेंट हुआ है, हल्के की हिस्ट्री में रहना चाहिए। अगले 4 साल बाद भी जो बच्चे आएंगे वो जरूर इसको मनाएं। एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू खलीकुर रहमान एंड पूरी जो आपकी टीम है हल्के की। और मैं चूंकि इसकी सेक्रेटरी भी रह चुकी हूँ, बिला मुकाबला मुंतखब हुई थी 2000 में। रुखसाना सोलर के बाद आई वाज द सेकंड लेडी सेक्रेटरी। और इन सबका इतना प्यार था कि इन्होंने मुकाबला भी नहीं होने दिया था कोई मुताबिक, उनका नहीं बिला मुकाबला। तो वो भी एक बड़ा खूबसूरत टाइम था। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच एवरीबडी एंड हल्का अरबाब इज वर्क। अब मैं मुतवज्ज हूँ सदर मजलिस मोहतरमा फरीदा पीर साहिबा से कि आप तशरीफ लाएं और खुतबा समाअत करें। पहले तो मैं खलीकुर रहमान और उनकी इंतजामिया को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूँगी कि इतना मैंने अपनी 50 साल जो ज़िंदगी है सहाफ़ती और अपनी उसमें हल्के का इतना पूरे दिन का कॉन्फ्रेंसें वगैरह हुई हैं, लेकिन इस तरह गोल्डन जुबली या सिल्वर जुबली पहले किसी ने बनाई हो, तो इसके लिए बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और इन्होंने सही तौर पे अपने मामू की नक्शे कदम पे चलते हुए ये वो भी इतने इंतजामी और इस तरह थे। बाकी मंशा याद और रशीद अंसर का जहाँ तक ताल्लुक है, वो हमारे अदबी कम्युनिटी के इतने मुनफरद
افسانہ نگار تھے کہ لیکن اور دونوں اپنی اپنی جگہ انہوں نے اپنے اپنے طریقے سے جس طرح زندگی کو پریزنٹ کیا وہ انہی کا کمال تھا. تو میں تو نہیں سمجھتی کہ یہ ایک تنقیدی اجلاس تھا, ان کے افسانے پیش کیے گئے, اچھا بہت اچھا ہوا. تو اور باقی یہ ہے کہ جب حلقے کی اجلاس میں اٹینڈ کرتی تھی تو جب بھی کبھی مجھے صدارت کے لیے کہا گیا تو میں شرط کے صدارت قبول کرتی تھی کہ میں کچھ نہیں کہوں گی, کیونکہ بات یہ ہے کہ میں ساری عمر نوٹس لیتی رہی اور لکھتی رہی. میری عادت پڑ رہی تھی, کسی فنکشن میں جاتی تھی کیونکہ مجھے لکھنا تھا تو میں نوٹ لیتی تھی, میں بولتی نہیں تھی. تو وہ اس لیے پھر جو چیز تھی وہ ریکارڈ پہ آ گئی. تو صدارت کے معاملے میں میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ لاہور کے حلقہ باب ذوق کا سناتی ہوں کہ لاہور سے اسلام آباد سکوت ڈھاکہ کے چلکے سے متاثر ہو کر میں نے ایک افسانہ لکھا اور لاہور حلقے میں پڑھنے کی ہمت کی. حلقہ باب ذوق سیاسی کا یہ اجلاس YMCA ہال کی بجائے سندھ میں منعقد ہو رہا تھا. کیوں یہ اجلاس کے آغاز میں کے وقت شاید یہ سوچا جا رہا کہ صدر کون ہوگا. ابن انشا صحن میں داخل ہوئے, انہیں فوراً کرسی صدارت پر بٹھایا گیا اور اجلاس کا آغاز ہوا. میرے افسانے میں اشارتاً فوج پر تنقید سے ابن انشا تھوڑے سے پریشان ہوئے. افسانے پر جب بحث شروع ہوئی تو اپنی اس غلطی کا احساس ہوا کہ وہ تو ادبی کے بجائے سیاسی حلقے میں آ گئے ہیں. بس پھر کیا تھا, ابن انشا کرسی سے اٹھ کر بھاگے تو جو شلے نوجوانوں میں جن میں خالد محمود عرف لڈو اصرار کرتے تھے کہ انہیں لڈو کے نام سے ہی پکارا جائے, شاہد محمود ندیم اور سعادت سعید شامل تھے. ابن انشا کو پکڑ کر دوبارہ کرسی پر بٹھا دیا. وہ بیچارے بہت بے بسی کے عالم میں تھے. افسانے پر بڑی دھواں دھار بحث ہوئی. دراصل مرحوم عزیز الحق نے اشتراکی ادب کے حوالے سے نوجوانوں کی جو کھیپ تیار کی تھی وہ بڑے خلوص سے یہ سمجھتی تھی کہ اتنا بڑا سانحہ کون کو غیرت دلائے گا اور حالات بہتری اور نئی ڈگر اختیار کریں گے. اس حوالے سے نئی وجود میں آنے والی پیپلز پارٹی اور اس کے نو منتخب لیڈر سے بھی بے حد توقعات وابستہ ہو گئی تھی جو بعد میں مایوسی کا باعث بنی. اس ساری صورتحال میں سیاسی حلقے کا تنقیدی انداز میں ابن انشا جیسے لکھاری پر بجلی بن کر گر رہا تھا. بس وہ موقع پا کر کرسی صدارت سے اٹھ کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے اور غالباً سیدھے پارٹی ہاؤس پہنچ کر دم لیا ہوگا. بعض اوقات یہ صورتحال اور نوجوانوں کی بحث کا انداز مجھے بھی پریشان کر دیتا تھا. 1973 میں اسلام آباد آنے کے بعد راولپنڈی حلقہ باب ذوق کے اجلاس بڑے بھرپور ہوتے تھے. ان میں شرکت کرنا اچھا لگتا ہے. یہاں کے ادیبوں شاعروں بحث کرنے والوں میں جوش و خروش بھی تھا اور ٹھہراؤ بھی. گروپ بندیاں بھی تھیں, رفاقتیں بھی اور لحاظ بھی. اسلام آباد کا حلقہ باب ذوق ابھی آباد نہیں ہوا تھا. منشا ایران اس کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے تھے. تاہم اسلام آباد کے حلقہ باب ذوق کا قیام بھی دلچسپ قصہ ہے. 1976 کے اواخر میں روزنامہ مشرق میں ادبی صفحہ شروع ہوا تو اس کے انچارج انتظار حسین ہوئے. انتظار حسین ایسی ذمہ داریوں سے بہت گھبراتے تھے مگر انہوں نے یہ ذمہ داری قبول کی اور انہوں نے مجھے ادبی کالم لکھنے کے لیے کہا. میرا پہلے رد عمل تو یہی تھا کہ ہائے اللہ میں کیسے لکھوں. جواب آیا جو دیکھو سنو اچھا لگے لکھ دو. میں نے ڈرتے ڈرتے پہلا ادبی کالم لکھا اور لاہور روانہ کر دیا. کالم پڑھ کر انتظار سے حیران ہوئے اور خوش بھی. یوں ہمیں شاباش ملی اور امتحان میں پاس ہوئے. روزنامہ مشرق کے ادبی صفحے کی مقبولیت کے پیش نظر جنگ اور نوائے وقت میں بھی ادبی صفحات پر ادبی سرگرمیوں سے متعلق کالم لکھے جانے لگے. کالموں کا یہ سلسلہ تقریباً 11 برسوں پر محیط ہے اور میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ان 11 برسوں میں راولپنڈی اسلام آباد کی عربی تنظیموں میں حلقہ باب ذوق راولپنڈی اور اسلام آباد کے اجلاسوں پر کالم جس تسلسل سے مشرق میں شائع ہوئے وہ کہیں اور روزنامے میں شائع نہیں ہوئے. اس حساب سے
11 बरसों में जुड़वा शहरों में अदबी और तनकीदी रवैयों का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कौन अदीब आया, कौन गया, किसने क्या कहा, क्यों कहा। कालमों को तरतीब देने के दौरान मुझे अक्सर महसूस हुआ कि हल्का इबादत-ज़ौक़ दुनिया का एक छोटा सा शहर है। शहर में बसने वाले जीते जागते लोग अपना अपना कोई ना कोई नक्श छोड़ जाते हैं, कई किरदार उभरते हैं। तकरीबात के हवाले से अदब के साथ साथ सियासी रवैयों की निशानदेही इतने वाज़ेह अंदाज में होगी, इस पर मुझे न सिर्फ हैरत हुई बल्कि कौलमों के किरदारों से मोहब्बत होने लगी। मुख्तलिफ अदवार के ये साथी जिनके कुछ दुख अपने अपने, कुछ साझे, खुशियाँ, मायूसियाँ, छोटे छोटे झगड़े, छोटी छोटी सियासतें, हर एक की अना, हर एक की मैं, एक से बढ़कर एक, कुछ तलखियाँ, शतरंजियाँ, ये सब कुछ एक भरपूर जिंदगी का हिस्सा है। और हल्का रवाब जिंदगी के कितने करीब तर है। अदबी सरगर्मियाँ अगर पहले जैसी नहीं, मगर हल्का रवाब रावलपिंडी और इस्लामाबाद पर रौनक और भरपूर है। अल्लाह हमेशा आबाद रखे। बहुत शुक्रिया आप सबका, इतना शानदार 4 सेशंस का ये तकरीबा सिलसिला जो है ये आज बहुत यादगार है हमारे लिए।